مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے۔ البتہ زبان سے بھی اگر یہ نیت دوہرا لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ خیر، تو اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد جب تک آپ مسجد میں رہیں گے مفت میں ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا، نفل اعتکاف۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت ہو۔ اگر اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو مسجد میں کھانا پینا، سونا یہ وغیرہ جائز نہیں ہوتے۔ اب کھانا پینا سامنے آ گیا، اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب کر لیجئے، کھانا پینا یہ جائز ہو جائے گا، البتہ ثواب نہیں ملے گا جبکہ کھانے پینے کے لیے نیت کی ہے۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ اب یاد آیا کہ بھئی کھانا پینا سامنے آیا تب بھی کھانے پینے کی نیت سے اعتکاف کی نیت نہ کرے بلکہ ثواب کے لیے کرے، اللہ کی رضا کے لیے، اور کچھ ذکر و درود کر لے، 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لے چاہے تو اس طرح، مطلب اب کھانے پینے سونے میں تو بھلے کریں آپ یہ، اور وہ اعتکاف کی نیت کا ثواب بھی آپ کا چل رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ جب تک مسجد میں رہیں گے ملتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1443 ہجری کے رجب شریف کی آج چوتھی رات عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں کثیر عاشقان غریب نواز جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ تو اسی نسبت سے میں چوتھی رات کی نسبت سے ضیاء درود السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 4 عرض کرتا ہوں۔ مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی یہ کم پڑے یا زیادہ۔ حوالہ ابن ماجہ جلد اول پیج نمبر 490 حدیث نمبر 907۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان صلی اللہ علی محمد۔ اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب ہو بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں ہے، بن بڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا سوال ہے کہ میں ایک اسکول پرنسپل ہوں، میں اسکول چلاتا ہوں، تو پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسا کہ ہم چونکہ اسکول میں پرائمری لیول کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کو پڑھانے کا مقصد ہمارا ان کی ریڈنگ رائٹنگ کو اسکل کو جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، تو آپ ہماری رہنمائی فرما دیں
کہ ہم ان بچوں کو کس طرح سے اس کم عمری میں دین کی طرف بھی لا سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیے جیسے ہم ان کی رائٹنگ بہتر کرتے ہیں، ریڈنگ بہتر کرتے ہیں، اس کو وہ پریکٹیکل لائف میں جس طرف چاہیں اس طرف استعمال تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کم عمری میں ہم ان کا کس طرح مائنڈ بنا کے دین کی طرف بھی ان کو لا سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اللہ اللہ. موقع کی مناسبت سے ماشاءاللہ آپ کا جذبہ ہے، تو موقع کی مناسبت سے ہفتہ وار یا ڈیلی یا 2-4 دن چھوڑ کر کوئی ایسا چند منٹ کا ان کو بیان سنایا جائے جو ان کی یعنی کہ عمر کے حساب سے ان کو سمجھ میں آئے. جیسے کہ وہ فیضان سنت ہے، نیکی کی دعوت، اس طرح کی جو کتابیں ہیں دعوت اسلامی کی جو درس میں ان میں سے کوئی چھانٹی کر لیا جائے کہ یہ بچوں کو کیسے سمجھ آئے اور کیا اس میں سے سمجھ آئے گا، تو وہ اس کو سمجھایا جا سکتا ہے. اسی طرح جیسے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے الٹے ہاتھ سے کام کرتے رہتے ہیں، کہنا اٹھا لینا دینا، تو ان کو یہ سمجھایا جاتا رہے کہ یہ سیدھے ہاتھ سے کرو. یہ بیچارے بعض اوقات تو الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے حساب سے کہ یہ جو حرکتیں ان میں زیادہ پائی جاتی ہیں، جھوٹ بہت بولتے ہیں یہ بچے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ جھوٹ بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے. تو ان کو مطلب ہے کہ یہ سمجھایا جائے اور ان کو ذہن بنایا جائے، تو اس طرح انشاءاللہ ذہن بنتا رہے گا. اب رجب کا مہینہ آ گیا تو کچھ نہ کچھ رجب کے بارے میں اچھی اچھی باتیں ان کو بتائی جائیں جو ان کی سمجھ میں آتی ہوں. تو اس طرح مطلب یہ کہ سمجھاتے رہنے سے فائدہ تو ہوگا نا. اب میرے ساتھ بھی ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، 2 بچے بیٹھے ہیں. تو ایک بچہ آپ کے سامنے دعا پڑھاتا ہی ہے نا رجب کے، حالانکہ بڑوں کو بھی یاد نہیں ہوتی ہوگی، بہت ساروں کو جو اس ماحول سے ان ٹچ ہوں گے. اسی طرح مطلب یہ کہ اگر سمجھاتے رہے، میں چھوٹا جب تھا پرائمری اسکول میں، تو اس وقت ایک اسلامیات کے ٹیچر تھے، بزرگ تھے بیچارے، اب تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ سال میں ہوں گے، اللہ غری کے رحمت کریں گے، بوڑھے تھے. انہوں نے ایک بار وہ دوزخ کے بارے میں کچھ بیان کیا کہ اس طرح گناہ کرنے والوں کو یوں سزائیں، اور یہ عذاب، تو آگ، تو سانپ، تو بچھو، تو یہ پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بتایا. تو ابھی تک وہ جیسے دہشت میرے اوپر بیٹھ گئی ہے اس وقت سے، یعنی خوف. اور کیا بعید کہ اسی خوف کے نتیجے میں آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں گا. تو یہ بچہ جو ہے نا، یہ سادہ لوح اس کو بولتے ہیں. لوح مانے تختی. اب اس کو آج کل پتہ نہیں، آج کل تو بورڈ پہ لکھتے ہیں، پہلے سلیٹ پہ لکھتے تھے، پاٹی بولتے تھے ہم، سلیٹ بھی بولتے ہیں اس کو. تو یہ لکڑی کے تختوں پر لکھتے تھے بچے، ملتانی مٹی مل کر، اور اس طرح ترکیبیں تھی. اب تو جدید دور ہے. بہرحال ایک بچہ اسی طرح کا بورڈ ہے کہ اس پر جو لکھو گے وہ نقش ہو جائے گا. ان کو مطلب پہلے سے ذہن بنا دیا جائے کہ ہم ہیں کون. ہم مسلمان ہیں، ہم سنی ہیں، تو ہم آقا کو ماننے والے ہیں، تو ہم غوث پاک ہمارے پیر صاحب ہیں، تو غریب نواز ہمارے بہت بڑے ولی اللہ ہیں. تو اس طرح بتاتے رہیں تو سمجھ پڑے گی، ورنہ تو بڑے بڑوں کی توجہ نہیں ہوتی. میں نے بعض ایسے ہیں جو اہل محبت ہیں، مانتے ہیں چیزوں کو. میں نے ان کو پوچھا کہ رجب میں یہ جو چھٹی جو ہوتی ہے، چھٹی شریف، پتہ ہے کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ ان کو توجہ نہیں. اسی طرح امام جعفر صادق کا تو یہ بھی توجہ نہیں. حالانکہ ان کیا کھیر پوری اس دن بنی تھی، لیکن ان کو پوچھا تو ان کو نہیں، بیچاروں کو توجہ نہیں تھی کہ یہ کیوں بنی ہے کھیر پوری. تو شاید نیاز کی نیت بھی نہ ہو، یا گھر میں دیگر افراد نے نیت کی اور اصل صاحب خانہ کو اس کی شد بود نہ ہو، لیکن یوں پک کے مطلب معلومات نہیں، مطلب تو ماحول سے انٹچ ہوگا تو نہیں پتا چلتا کہ وہ کیا ہو رہا ہے. پھر ایسے سادہ لوگ کو شیاطین الانس بھی بعض اوقات ایسا گھما دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ کہیں کا نہیں رہتا. تو اس لیے معلومات تو ہونی چاہیے. تو بچہ کوری تختی ہے، سادہ لوح، اس پر
शुरू से ही ईमान, इस्लाम, कलमे ये सब लिख दो तो इंशाल्लाह ये लिखा रहेगा और इनको याद रहेगा। नमाज का जहन अगर इतना समझदार है कि नमाज फर्ज होती, भले ये इनको पढ़ने का बोले, भले इनको नहीं आती, जितनी जैसे आती है वो सर झुकाता रहेगा, भागेगा, फिर हाथ बांध के खड़ा होगा, तो फिर सजदे में जाएगा, फिर दौड़ लगाएगा, तो ये भले करता रहे, कुछ भी इसके जहन में नमाज बैठ जाए कि ये भी एक इबादत है, तो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होकर तरकीब में आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा सिखाता भी रहे आदमी इसको। अल्लाह आपको बरकत दे। माशाअल्लाह मुझे खुशी हुई आपकी तरह अगर दूसरों के भी इसी तरह जहन बनते रहेंगे ना कि हमें ये बच्चे जो हाथ में आए तो इनको हमको मतलब ये हमारा ठीक है जॉब है या हमारा मतलब प्रोफेशन है जो भी है, लेकिन इन बच्चों में दीन की रूह भी फूंकनी है, इस्लाम की रूह भी फूंकनी है। मदीना मदीना मीठा मदीना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। या सैयदी, आप ये इरशाद फरमा दें कि हमारे यहाँ कोई नई काम शुरू करना हो या शादी वगैरह के मामले में जो तारीखें हुआ करती हैं महीने के, जैसे 3, 13, 23, 18, 28, तो इनमें लोग नए काम शुरू नहीं करते या शादियाँ नहीं करते, इस करके ऐसा कहते हैं कि जंतरी में लिखा हुआ है और इनमें करना बेहतर नहीं समझते, मनहूस समझते हैं। तो आप ये इरशाद फरमा दें क्या इसमें शादियाँ वगैरह कर सकते हैं? या ये तेरह तेजी और ये तो सफर में तेरह तेजी होती है, तो ये मुख्तलिफ तारीखों में या इस तरह ये लोगों का मतलब जो तसव्वुर है ये गलत है और इसको बदशुगूनी बोलते हैं, और इस्लाम में बदशुगूनी ये हराम है। गुजराती में अपशुकन बोलते हैं इसको, तो ये हराम है, गुनाह का काम है। तो वैसे ठीक है, मर्जी है कि आप जोन सी तारीख आपको सहूलत हो रख लें, लेकिन ये इस तरह बदशुगूनी करना कि फुला तारीख में नहीं करनी चाहिए, नुकसान हो जाएगा, चाहे 100 साल का बूढ़ा भी ये कहे कि नहीं करनी चाहिए तो इसने गलत कहा। तो इस तरह बदशुगूनी नाम की एक किताब मकतबतुल मदीना ने छापी है, बड़ी इनकलाबी किताब है और लेटेस्ट है, बिल्कुल यूनिक किताब है समझो। मैंने आज तक ऐसी किताब देखी नहीं है ना सुनी है, इतनी प्यारी किताब है बदशुगूनी। ये पढ़ेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, इतनी मिसालें वगैरह दी गई हैं उसमें कि ये मुआशरे में लोग इस तरह बदशुगूनियां ले रहे होते हैं और ये सब इनके शरई अहकाम बयान किए हुए हैं। ये ज्यादा पेज भी नहीं है इसके, मेरा ख्याल है 100-125 के आसपास होंगे पेज इसके, और हदिया भी इसके हिसाब से कोई ज्यादा नहीं होगा, हो सकता है 30-40 रुपया 50 रुपया हदिया हो, हर घर में होनी चाहिए। मैं भी इसको संभाल के रखता हूँ, जब जरूरत पड़ती है देख लेता हूँ उसमें से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सर मैंने नमाज शुरू करनी है, मैंने ये पूछना है कि इसकी रकातें कितनी? नमाज रोजाना 5 वक्त फर्ज है और रकातों का जहां तक ताल्लुक है तो फजर की 4, 2 सुन्नत 2 फर्ज, जोहर की 12, 4 सुन्नत 4 फर्ज, 2 सुन्नत 2 नफल, असर की 8, 4 सुन्नत 4 फर्ज, मगरिब की यूं तो 7 मानी जाती है, वैसे 9 अगर कर लें तो भी अच्छा है, तो 3 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफल ये है। अब 2 और बढ़ा देंगे तो ये अवाबीन हो जाएंगी, तो यूं ये मगरिब के बाद 4 के बदले 6 रकातें पढ़े तो ये मतलब ये अवाबीन का बहुत बड़ा सवाब है। अच्छा, ईशा की नमाज में 17 रकातें, 4 सुन्नत 4 फर्ज, 2 सुन्नत 2 नफल, 3 वित्र और 2 नफल। और जुम्मे में फिर थोड़ा फर्क है, जुम्मे में 4 सुन्नत और 2 फर्ज, ये जुम्मे के, मगर ये 2 फर्ज इस तरह है कि इसके लिए वो जुम्मे की नमाज बगैर जमाअत के नहीं हो सकती, अकेले नहीं पढ़ सकते, और जमात कौन करवा इसके अपने शराइत है। दोबारा लेके जब इमाम के साथ खतीब के साथ जुम्मा पढ़ेंगे तो 2 फर्ज, 4 सुन्नत 2 फर्ज, इसके बाद 4 सुन्नत, फिर 2 सुन्नत और 2 नफल।
اور عید کی 2 رکعت واجب، بقرعید، میٹھی عید، اس میں بھی جماعت بھی شرط ہے، اور وہی جو اس کا اہل ہے شرائط کے ساتھ جو، تو وہ پڑھائے گا، بغیر جماعت کے یہ بھی نہیں ہو سکتی۔ اور عورتوں پر نہ جمعہ واجب ہے نہ عید کی نماز، عورتیں عید کی نماز تو پڑھیں گی نہیں، جمعہ البتہ یہ ظہر پڑھیں گی جو اپنا حسب معمول روٹین وائز۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ آپ نے نماز شروع کی ہے، مبارک ہو آپ کو۔ اس میں میرا انقص مشورہ ہے کہ دعوت اسلامی کی طرف سے فیضان نماز کورس کروایا جاتا ہے، صرف 7 دن کا، مختلف مقامات پر اس کی ترکیبیں ہوتی رہتی ہیں، اور آن لائن بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کسی اپنے اسلامی بھائی سے مشورہ کر کے یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جا کر ان سے مطلب ترکیب بنا کر آن لائن کورسز، یہ 7 دن کا کورس کریں تو انشاءاللہ آپ کو اور بھی نماز کے لیے اچھی اچھی معلومات ملیں گی انشاءاللہ۔ نماز کے احکام، یہ کتاب ہے جس میں 12 رسالے ہیں، اس میں وضو کا رسالہ ہے، وضو کا طریقہ، غسل کے طریقے کا رسالہ ہے، نماز کے طریقے کا رسالہ ہے، قضا نمازوں کے طریقے کا، تو جمعہ کی نماز کا، تو عید کی نماز کا، اس طرح مطلب یہ کہ بہت اچھے اچھے یہ رسالے 12 رسالے ہیں، تو یہ مطلب یعنی کہ آپ ضرور اس کو حاصل کریں۔ نماز جنازہ کا طریقہ بھی اس میں دیا ہوا ہے، تو یہ پڑھیں گے، یہ تو سب کو پڑھنا چاہیے، یہ بھی ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ اسلامی بہنوں کی بھی الگ ہے، اسلامی بہنوں کی نماز اس کا نام ہے، وہ بھی گھر میں ہونی چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کوئی شخص تہجد کی نماز شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کے لیے کتنی رکعتیں ہیں اور ٹائم پیریڈ اس کا کیا ہوتا ہے، کس ٹائم تہجد کی نماز ادا کی جاتی ہے؟ تہجد کے لیے عشاء کے بعد سونا شرط ہے، چاہے 1 منٹ کے لیے سو گیا، چند سیکنڈ کے لیے سو گیا، بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی عشاء کے بعد، تو اب اس کا تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ اس میں یہ کہ یہ نہیں کہ 12 بجے شروع ہوتا ہے تہجد کا وقت یا رات کے 4 بجے شروع ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بس جب بھی سویا۔ اب آج کل جیسے ہمارے یہاں 7:15 بجے عشاء کی جماعت ہے، فرض نماز پڑھ کر ہی بیٹھے بیٹھے اس کو اونگ آ گئی، 2-4 جھٹکے مارے اور سو گیا تھا، اس کے تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ اب رات میں جب بھی یہ نفل پڑھے گا تو وہ تہجد کہلائیں گے۔ صلاۃ اللیل میں یہ جو نوافل ہے رات کے، بلکہ سارے نوافل میں تہجد سب سے افضل ہے، اور بہتر یہ کہ وتر تہجد پڑھ کر بعد میں پڑھے، لیٹ نائٹ، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جبکہ جاگنے پر قدرت رکھتا ہو تو وتر رکھ دے، باقی آخر میں پڑھے، ورنہ پھر یہ کہ اگر خطرہ ہے کہ اٹھے گا ہی نہیں تو پھر وتر بھلے پہلے سے پڑھ لے، یہ بھی افضل ہے۔ اگر تہجد پڑھتا بھی ہے، اٹھ بھی جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے، پھر بھی وتر اگر وہ جلدی پڑھنا چاہتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، ثواب اس میں زیادہ ہے جو میں نے بتایا۔ اچھا، کتنی رکعتیں ہیں؟ اس میں کم از کم 2 رکعتیں، 8 سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، 8 بھی، اور مشائخ سے، بزرگوں سے 12 بھی ثابت ہے، تو بہرحال یہ کہ کم از کم 2 رکعت بھی پڑھے گا تو تہجد ہو جائے گی، اس کی وہ تہجد گزار میں شمار ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، یہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں آدمی ریا سے بچ سکتا ہے۔ اگر یہ رات کو گھر میں پڑھے تو کون دیکھتا ہے، گھر کے افراد بھی سوئے پڑے ہوتے ہوں گے، تو جب تک خود نہ بتائیں، مسئلہ یہ کہ
खुद बताने को बड़ा जी चाहता है। आपके दिल में खुशी दाखिल करने के लिए अर्ज कर रहा हूं कि मैं इतने अरसे से मेरी कोई तहज्जुद नहीं छूटी। यूं करके बाजू का बंदा फूल गए जोश में आकर बता देता है और गया काम से। खैर बताना रिया नहीं है, लेकिन ये कि बचना बहुत मुश्किल है कि जो बताता फिरे और रियाकारी भी ना हो, ये थोड़ा दुश्वार है। हाँ, कोई ऐसा पेशवा है, उस्ताद है और इसकी 100% ये नीयत है बताने में कि ताकि मेरे शागिर्द या मेरे मुरीद या मेरे मातेहत जो हैं ये भी तहज्जुद का इनको शौक बढ़ेगा कि ये मेरी पैरवी करने के हरीस हैं, और इस तरह उसका दिल भी कंट्रोल में है कि रिया में नहीं पड़ रहा और 100% ये नीयत है, तो बताने में इसको सवाब मिलेगा। लेकिन ये है बहुत दुश्वार इस तरह अपनी नीयत को संभालना, ये ज़हन में रहे। क्योंकि अगर कोई बोले ना कि मैं रोज 5 टाइम की नमाज पढ़ूंगा तो कोई इसको इतना रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। कोई कहे ना मैं रोज तहज्जुद पढ़ता हूँ, अच्छा भाई दुआ में याद रखना, है ना, यूं बोलेंगे। इन लोगों की एक अजीब लॉजिक है। आप बोलेंगे मैंने दरस निज़ामी किया हुआ है, आलिम कोर्स किया हुआ है, दरस निज़ामी किया हुआ है। अच्छा मैं हाफिज कुरान हूँ। अच्छा हाफिज साहब माशाअल्लाह, दुआ में याद रखना। तो इस मुआशरे में हालांकि हाफिज होना अच्छी बात है, आलिम का मर्तबा ज्यादा है, लेकिन उसको मतलब इतना रिस्पॉन्स नहीं देंगे। 5 नमाज की अहमियत यकीनन ज्यादा है, और तहज्जुद अपनी जगह पर है, लेकिन तहज्जुद गुजार की अहमियत ज्यादा है। हमारे माशरे में 5 टाइम की नमाज वाले की इतनी अहमियत नहीं है, और ये हमारी सोचें हैं। रात भर कोई अगर दीन की खिदमत करता है ना, दीनी मुताला करता है या कोई दीनी किताब लिखता है, उसको कोई नहीं बोलेगा कि ये इबादत कर रहा है। हाँ, जो तस्बीह और मुसल्ला जिसके पास है ना, बैठा हुआ तो वो बहुत पहुंचा हुआ है, बहुत भले उसके मखारिज जैसे भी हो, उसको पढ़ना भी आता हो या ना आता हो, ये बड़ा इबादत गुजार है। बस इसकी खिदमत करो, इससे दुआएं लो। अगरचे जो सही इबादत करता है रात को, बेशक वो इबादत गुजार है, लेकिन मैं अवाम की सोच बता रहा हूँ कि वो जो असल माल है ना, उस पर तवज्जो नहीं होती। कि जो इल्म दीन है, ये ज़ाहिर है ये आम इबादतों से तो नवाफिल और इससे सबसे अफजल तरीन अमल है। इल्म दीन हासिल करना, इसको आम करना वगैरह, इसके अपने फजाइल है। इस पर आदमी की तवज्जो नहीं, बल्कि इससे तो रोकने वाले ढेर सारे मिलेंगे। नऊज़ुबिल्लाह कि मौलवी बनेगा तो भूखा मर जाएगा, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। जैसे कहने वाला खुद सबको पालता है ना, तो इसलिए ये मौलवी को रिस्क नहीं देगा, समझे। तो ऐसी अजीब अजीब तसव्वुरात हैं लोगों के। इल्म से तो इंसान बनता है, बाकी तो अब बुजुर्गों के तो अक़वाल है कि आलिम ही इंसान है, समझ में भी आता है। वरना जो वो इल्म नहीं होता तो अनजान व अंधा बराबर है, आला हज़रत फरमाते हैं, वो अंधों की तरह काम करता है। भले ज़ाहिरी आंखें खुली हैं तो क्या हुआ। अल्लाह पाक इल्म दीन भी नसीब करे, तहज्जुद गुजार भी हमें बनाए, और नफली इबादत की भी सआदत बख्शे, और फराइज में कोताही और गफलत से भी हमारी हिफाजत फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीरुल सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि SMS के ज़रिए एक सवाल मौसूल हुआ है, नमाज में रुकू करना भूल गए और सजदे में चले गए तो क्या हुक्म है? तो सजदे में चला गया तो पलट कर आ जाए और रुकू करे, रुकू में आ जाए, रुकू करे और फिर सजदा दोबारा करना है, और सजदे साहू करे। अगर ये भूल कर ऐसा किया है तो, जानबूझकर किया तो फिर नमाज मकरूह तेरी में होगी। और रुकू तो करना ही करना, वो तो फर्ज है, लौट कर आना ही है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक और सवाल मौसूल हुआ है SMS के ज़रिए, इस्लामी बहन दोनों आइब्रो के दरमियान सुरमे से टीका बनाकर लगा सकती है? मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं? हर्ज नहीं है इस मामले में।
اگر اور کوئی دیگر بے پردگی یا اس طرح کا معاملہ نہیں ہے تو بقیہ سرمے سے اگر کوئی اسلامی بہنیں بھی اپنے ماتھے پر یا کہیں بھی ٹکا اگر ایسا لگاتی ہیں تو حرج نہیں ہے. غالباً گیپ بند کرنے کے لیے لگاتی ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک اور سوال ہے، رمضان المبارک کے قضا ہوئے روزے کی نیت سے رجب میں روزہ رکھ سکتے ہیں؟ یہ ارشاد فرما دیں. بالکل قضا روزے رجب میں ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ نفل نہیں ہے. نیت قضا ہی کی کرنی ہوگی، نہ یہ نفل ہے نہ نفل کا ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان صلی اللہ علی محمد. یہ انگریزی مہینے کا پہلا ہفتہ ہے اور اس میں عام طور پہ اسلامی بہنوں کے بالخصوص سوالات شامل کیے جاتے ہیں. اسی طرح کا ایک سوال ہم چلا رہے ہیں. میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ اسلامی بہنیں گلفز یعنی دستانے پہن کر نماز ادا کر سکتی ہیں یا نہیں؟ برائے کرم ارشاد فرما دیجیے. بالکل پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. سوشل میڈیا پر سوال ہمارے پاس ہے کہ قرآن پاک کی ایپ اگر موبائل سے ڈیلیٹ کی تو کیا گناہ گار ہوگا؟ اب اس طرح کی تحریریں تو ویسے ڈیلیٹ تو کرنی ہی پڑتی ہیں نا. وہ بہرحال شرن تو اس میں کوئی ناجائز ہونے والی تو صورت نہیں ہے. البتہ کوئی بے ادبی ہوتی ہو تو مفتی صاحب جیسے فرمائیں. عرف بھی نہیں ہے بے ادبی کا اس میں کہ لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہوں یا برا سمجھتے ہوں. اصل میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک اگر ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے یا اس کی اپلیکیشن ہے، اگر اس کو ہم ڈیلیٹ کریں گے تو کچھ تو اس کو ویسے ہی کہتے ہیں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے قرآن کو مٹانا. حالانکہ وہ بھی ایسے نہیں ہیں. قرآن پاک کی آیت مبارکہ یا میسیج میں کچھ ایسا لکھا ہوا یا اپلیکیشن ہے، اگر اس کو کوئی ڈیلیٹ کرتا ہے اور یا ضرورت اس وقت اس کا استعمال نہیں ہے، کوئی اور اپلیکیشن اس کی جگہ وہ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، تو اس کو ڈیلیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی کسی طرح کی بے ادبی والا یہ معاملہ ہے. اور بعض اوقات اس طرح کی باتیں مشہور کر دی جاتی ہیں، میسیجز دینی میسیجز کے حوالے سے بھی مشہور کر دی جاتی ہے. اب کیا جب ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو دینی میسیجز آگے چلانے یا ان کے پاس جو موصول ہوں ان سے ہی ایک طرح کا روکنے کا کوئی ایسا طریقہ نہ ہو کہ یہ باتیں مشہور کر دیں تاکہ کوئی آگے بھیجے ہی نہ. تو بہرحال جو 100% درست دینی میسیج ہے کسی اتھینٹک ذرائع سے آیا ہوا ہے، چاہے اس میں قرآن کی آیتیں ہیں ہم آگے بھیجتے ہیں، بالکل وہ بھیجنا بھی درست ہے. اور جس کے موبائل میں آیا ہے وہ ویڈیو یا ایسے میسیجز یا کچھ ایسی پکچرز ہیں یا قرآن پاک کی ہی ایپ ہے، اس کو اگر وہ ڈیلیٹ کرتے ہیں تو اس میں شرعی طور پر کوئی مذائقہ نہیں ہے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں روزانہ ہی عاشقان اولیاء، عاشقان غریب نواز کی آمد کا سلسلہ ہے. آئیے ان کے تاثرات دکھاتے ہیں. خواجہ میرے خواجہ، خواجہ میرے خواجہ، خواجہ میرے خواجہ، خواجہ میرے خواجہ. میرا نام عبدالعزیز اطہاری. عبدالعزیز بھائی آپ کا تعلق کہاں سے؟ میں کشمیر فاروق کوٹا سے. میرا نام نور مصطفیٰ اطہاری ہے، بلوچستان خزدار سے. شوکت اطہاری، ماڑی پور اوسپا روڈ سے. میرا نام محمد نعیم ہے. میرا نام فضل مولا ہے اور میں شہرشاہ سے آیا ہوں، کراچی کا رہائشی پذیر ہوں. دوست کے معرفت آئے ہوئے تھے یہاں پہ تو بہت تعریفیں کی ہوئی تھی انہوں نے، 2-3 دن سے لگے ہوئے تھے. ماشاءاللہ جب آئے تو بہت اچھا محسوس کیا، بہت اچھا لگا. فرسٹ ٹائم آپ؟ جی ہاں، فرسٹ ٹائم میں آئے ہیں. بس ہمارے بابا کی ہمیں محبت ہے، بہت عرصہ ہو گیا
मुलाकात नहीं हुई, ज़ियारत नहीं हुई। यहाँ ज़ियारत होती है, 10-15 दिन हो गए मुसलसल यहीं पे। मसाइल जितने थे उनकी दोबारा इस्लाह हो रही, माशाल्लाह बरकतें मिल रही हैं। अभी हदीस और कुरान शरीफ का कोर्स शुरू किया हुआ है। मुलंथर से गुट उते काफले वारा आया असां उते तालीम ना है बिल्कुल जार जंग पट बकरियूं चारियूं मेहूं चारियूं बस इहो तालीम तो असां वटि आहे कान। पोइ हम दावत ॾिनी असां पुॼी वियासीं। उन लोगों ने दावत दिया तो फिर हमारे दिल में जो बस अचानक ये कुड़न पैदा हो गई, भाई जाना है बस। माशाल्लाह यहाँ तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अमीर सुन्नत खुद कहते हैं कि बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। मेरे को इस मदनी माहौल में दावत इस्लामी आए हुए तकरीबन 9 साल का अरसा हो गया। मैं काफ़िले में गया था और काफ़िले में ही मुझे इमामा बांधने का शौक़ उठा और मैं इमामा बांध गया। मुझे कुछ ही घंटे हुए मगर मैं समझता हूँ कि जितने घंटे हुए मैंने बहुत चीज़ें सीख ली। माशाल्लाह हुजूर के सुन्नतों से मोहब्बत भी हो रही है, दाढ़ी शरीफ की नियत भी की है। एक मुट्ठी 1 माह का काफ़िला मैंने किया है कुछ दिन पहले, तो नियत बन गई माशाल्लाह, हुजूर की सुन्नतों से मोहब्बत हो गई माशाल्लाह। मदनी काफिले में सफ़र करने से पहले दाढ़ी मुबारक नहीं थी? नहीं। अक्सर आपको देखा जाता है यहाँ पर आप मदनी मुज़ाकरे में हफ्तावार इज्तिमा में पाबंदी से शिरकत करते हैं, ना सिर्फ अकेले बल्कि दोस्तों को भी लेके आते हैं। इसकी वजह क्या, क्यों दिल करता है आपका कि मैं दोस्तों को लेकर जाऊँ? दिल तो इसलिए करता है नेक लोग बन जाएं, परहेजगार बन जाएं, अच्छा माहौल मिले इनको दावत इस्लामी का, और मस्जिदों से प्यार रखें ये लोग। रसाले भी बांटा, अभी भी रसाले इसमें हैं, दिखाएं रसाले किधर? अभी बांटे में 6-7 अभी भी बांटने की नीयत है। रसालों को ज़्यादा सवाब मिलता है, ये दीन का ख़जाना लोगों के पास पहुँचे पीर साहब के सदके, इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। कोई किताब पढ़ेगा तो नेक बनेगा, परहेजगार बनेगा तो सवाब तो ज़्यादा मिलेगा। क्या हमारी कच्ची पारे से स्पेशली आज आया हूँ मैं 3 दिन के लिए यहाँ पे, 15 साल के बाद यहाँ आया हूँ माशाल्लाह। अल्लाह अकबर। दोबारा इमाम सजाया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या जहन में आया कि चलो यार दावत इस्लामी में ही चलता हूँ दोबारा? बस दुनिया कुछ नहीं देनी है तो यही है, कोशिश करूँगा जहाँ तक हो सके कि दूसरे हमारे इस्लाम में उनको भी तरकीब दूँ। 15 साल जो आपने गैप, अब उसका अफसोस नहीं हो रहा? बहुत ज़ाया गया ना, बिल्कुल ख़त्म। पापा की बातें जो सुनी आज कि किस तरह से गुफ्तगू करनी चाहिए, क्या क्या कहना चाहिए, दुआएं वगैरह जो कभी मैंने पढ़ी, कभी ज़िंदगी मैंने नहीं पढ़ी थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज यहाँ पे पढ़ी है। अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ी है कि अभी कुछ देर कबल आपने इरशाद फरमाया कि तमाम नवाफिल में तहज्जुद अफजल नफल है। मेरा सवाल ये है कि तहज्जुद की नमाज सुन्नत है या नफल है? क्योंकि अक्सर व बेशतर आवाम में मशहूर ये है कि तहज्जुद की नमाज सुन्नत है। ये यूं तो मतलब बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सुन्नत हैं, लेकिन एक तकसीम होती है ना, जैसे यूं फर्ज नमाज को भी अगर कोई कहे ये सुन्नत है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो पढ़ते ही हैं वो फर्ज, अच्छा, और दाढ़ी ये भी सुन्नत ही कहते हैं आमतौर पे, लेकिन इसका हुक्म वाजिब है। तो यूं ये तहज्जुद जो है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो फर्ज थी, हम पर फर्ज नहीं है, तो हमारे लिए ये नफल है। बाहर शरीयत चौथे हिस्से में तहज्जुद नफल का नाम है। अगर कोई इशा के बाद सो रहा फिर उठकर कज़ा पड़ी तो उसको तहज्जुद ना कहेंगे। रद्दुल मोहतार के हवाले से ये दिया गया है। तफसीर सिरातुल जिनान में ये मौजूद है कि नमाज तहज्जुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर फ़र्ज़ थी। जमहूर का यही कौल है, जबकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए ये नमाज सुन्नत है। तो ये जो सुन्नत कहा गया वो भी दुरुस्त है। ये सुन्नत से मुराद यहाँ सुन्नत मुस्तहब्बा है, और फतह रज़विया शरीफ में इसको सुन्नत मुस्तहब्बा लिखा है। जी हाँ, फतावा रज़विया शरीफ में सुन्नत मुस्तहब्बा भी फरमाया गया, और जहाँ भी इसके अहकामात 2-2 करके या 4 रकातें करके पढ़ने का, तो वहाँ सब नवाफिल के वो अहकाम बयान किए। और वैसे भी जो नवाफिल नमाज़ें हैं उनके अंदर इनको ज़िक्र फरमाया गया है, और इस एतबार से इसे सुन्नत मुस्तहब्बा भी कहा गया है। अदायगी के एतबार से तमाम तर इसके नवाफिल के ही अहकाम हैं। जैसे 4 रकतें पढ़ते हैं तो कायदा उला जब है तो उसके बाद आगे दुरूद शरीफ वगैरह, फिर तीसरी के लिए खड़े होंगे तो सना पढ़ेंगे,
تو 2 رکعتیں کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں, 4 رکعت کر کے بھی اسے پڑھ سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اگر کوئی لیڈیز عشاء کی اذان کے بعد سو جائے کچھ دیر کے لیے اور پھر اٹھ کر عشاء کی نماز اور اس کے بعد تہجد پڑھ سکتی ہے, اسی طرح سے مرد بھی کیا کر سکتے ہیں؟ عیسائی بھائیو عیسائی بہنوں, اگر عشاء پڑھے بغیر سو گئے تو ان کے تہجد کا وقت تو نہیں ہوا. جب عشاء پڑھ لیں گے, عشاء پڑھنے کے بعد پھر سوئیں گے, پھر اٹھیں گے تو یہ تہجد کا وقت ہوگا, مگر یہ سب راتوں رات ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد منور اتاری, ضلع بہاول نگر, ڈونگا بونگا سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ابھی ایک اسلام بھائی نے جو کال کی ہے کہ وہ 13, 15, 17 تاریخ کو یعنی شادیاں نہیں دیکھنی چاہیے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں جو ایک رواج ہے کہ 31 شادیاں جو ہے, یہ 3 نکاح یہ نہیں ہونے چاہیے. تو اس کے معاملے میں ہماری امیر اہل سنت اصلاح فرما دیں اور ایمان کی سلامتی کے لیے بھی دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. یہ بھی غلط ہے 3 شادیاں اکٹھی ہوں, یعنی ایک خاندان میں غالباً یہ مراد ہوا, یا ایک گھر میں 3 شادیاں نہیں ہونی چاہیے. یہ سب بدشگونی والے معاملات ہیں. 3 ہوں, 13 ہوں, 23 ہوں, جتنی شادیاں ہوں ایک وقت میں کوئی حرج نہیں ہے. ویسے مسجدوں میں جہاں بڑی مسجدیں ہوتی ہیں, ہمارے نکاح ہوتے ہیں تو وہ ڈھیر دولہے جمع ہو جاتے ہیں, سب کی نکاحیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اب یہ کہ شاید یہاں سائل کا مراد یہی ہوگا کہ ایک گھر میں ایک خاندان میں 3 نکاح نہیں ہونی چاہیے, تو وہ بھی غلط تصور ہے. ایسا کچھ ہے نہیں, انہیں بدشگونی ہے نہیں اسلام میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلی اللہ علیہ. سوشل میڈیا پر ہمارے پاس سوال ہے, اسلامی بہن گھر کا کام کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہے؟ اگر توجہ نہ بٹے اور کوئی اور وجہ ممانعت نہ ہو تو کر سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک سوال سیرت خواجہ غریب نواز کے حوالے سے بھی ہے کہ کیا خواجہ صاحب کی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تھی؟ ظاہری ملاقات کا تو پڑھا نہیں ہے, البتہ ان دنوں جب حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے برسر منبر بغداد شریف پر اعلان فرمایا تھا, قدمی ہذہ علی رقبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے. تو اس وقت حضور خواجہ غریب نواز خراسان کے پہاڑوں میں عبادت کرتے تھے. یہ مجھے یاد پڑتا ہے, اس طرح کا واقعہ ہے. اور آپ نے اسی وقت اپنا سر جھکا دیا تھا اور آپ نے شاید یہ فرمایا تھا بل علی راسی و عینی, آپ کا قدم بلکہ یعنی گردن تو گردن, آپ کا قدم مبارک تو ہمارے سر اور ہماری آنکھوں پر ہے. اس طرح کا واقعہ ہے کہ آپ ان دنوں خواجہ صاحب تھے, دنیا میں موجود تھے, انہیں ظاہری حیات کے ساتھ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ دل یہ جگر ہے, یہ آنکھیں یہ سر ہے, یہ دل یہ جگر ہے, یہ آنکھیں یہ سر ہے, جہاں چاچا گورا دنگا سے آزم, جہاں چاچا گورا قدم گو
جہاں رکھو قدم غوث اعظم. ذرا صاحب میرا سوال ہے کہ بہت سے بچوں کو ڈرانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ جی ماریں گے، بہت سے سننے میں آتا ہے تھا، تو ایسا کہنا کیسا ہے؟ بچوں کو تو خیر، بڑوں کو بھی یہ جملہ تو صحیح نہیں ہے، ایسا جملہ نہ کہا جائے. اور بچوں کا کہ تم کو اللہ مارے گا معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے. بچوں کو تو ظاہر ہے کہ وہ بچہ گناہ گار تو نہیں ہوتا نا، گناہ اگر اس سے سرزد ہوتا ہے، یہ کچھ کرتا بھی ہے، جو بڑا ہو تو بڑا کرے تو گناہ گار ہو، بچے کو گناہ گار نہیں کہیں گے. البتہ یہ کہ بچوں کو ڈرانے کے لیے دیکھیں حکمت عملی ہو کہ اگر وہ گناہ سے گھن کرتا ہے، لفظ گناہ سے، تو اس کو یہ کہا جائے کہ دیکھو جھوٹ بولا نا، جھوٹ بولنا گناہ ہے. اتنی حد تک تو صحیح ہے. جھوٹ بولنے والے کو، جھوٹ بولنے والے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جہنم کی سزا ہوتی ہے جھوٹ بولنے والے کو. یہ اس طرح کہنے میں حرج نہیں ہے، حکمت عمل یہی ہے. مگر بچے کو یہ نہ کہا جائے کہ تجھے اللہ جہنم میں ڈالے گا، تو گناہ گار ہے، تو عذاب کا حقدار ہے، ایسا نہ کہا جائے. اور اللہ مارے گا، یہ تو ہم بچپن میں ہم بھی سنتے تھے، سونے کی لکڑی سے مارے گا، یہ بھی بچپن میں سنا ہوا ہے. یہ بس ہیں جملے اس طرح کے، لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مناسب نہیں ہے ایسا کہنا. بچے کے ذہن میں یہ کانسیپٹ نہیں آنا چاہیے کہ نعوذ باللہ اللہ پاک بھی کوئی انسان کی طرح یا آدمی کی طرح ہوتا ہے، لکڑی پکڑے گا، مارے گا، نعوذ باللہ پٹائی کرے گا. جہاں حدیثوں میں اس طرح کا ہوتا ہے کہ اللہ عذاب دے گا، اللہ سزا دے گا، تو اس سے مراد یہ کہ اللہ پاک یعنی فرشتوں کے ذریعے جس طرح بھی اس کی سزا کے جو ایک طریقہ کار ہے، اس طرح مطلب وہ دیا جائے گا جو اس کی حکمتیں ہیں. اس جملے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ جیسے جج نے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا تو جج کا پھندا چلاتا ہے، پھندا تو وہ ڈالنے والا کوئی اور ہی ہوتا ہے. کال کوٹلی مما جج تو شاید ہوتا بھی نہیں ہوگا. جج نے یہ فیصلہ کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو تو اللہ پاک کا یہ فیصلہ ہے، اللہ پاک نے یہ سزا مقرر کی ہے، ان معنوں کر اللہ سزا دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک سوال ایس ایم ایس کے ذریعے ہمارے پاس یہ ہے کہ رمضان کے قضا روزہ اسلامی بہن نے رجب میں رکھا اور شرعی عذر کی وجہ سے ٹوٹ گیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس قضا روزے کی قضا ہوگی؟ جی ہاں، قضا اگر روزے کے پیریڈ میں ہی وہ روزہ ٹوٹا ہے دوبارہ رکھنا ہوگا، پورا نہیں ہوا نا روزہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ابھی ہم اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مدنی چینل پر آپ کے ہاتھ پر مرید ہوئے اور جو آپ نے بیعت کروائی وہ الفاظ ہم نے دہرائے ہیں. تو اسی دوران میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ آپ بہت سارے گناہوں سے توبہ کرواتے ہیں اور پھر اپنے ذریعے غوث پاک کے مریدوں میں ہمیں شامل فرماتے ہیں. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ تو کر لیتے ہیں لیکن پھر گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں. تو اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرمائے، آپ بھی دعا کیجیے ہمارے لیے. لیکن کیا گناہ ہونے کے سبب ہماری کہیں بیعت ٹوٹ تو نہیں جاتی اور بروز قیامت کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ایسے حال میں اٹھیں، اللہ نہ کرے کہ ارادت ہماری ٹوٹی ہوئی ہو. نیز یہ بھی ارشاد فرمائے کہ ارادت جو ہے، جو مرید ہونا ہے، یہ مضبوط رہے. اس حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. ویاکم. گناہ کرنے سے بیعت نہیں ٹوٹتی، اور جب بھی گناہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، ہونا نہیں چاہیے، کوشش تو پوری یہی ہو، ذہن بھی توبہ کرتے وقت یہ فائنل ہونا چاہیے کہ میں اب یہ گناہ نہیں کروں گا. ورنہ یہ کہ اگر توبہ کرتے وقت تذبذب ہو کہ یار میں بچ تو نہیں سکوں گا، چلو یار کر لیتے ہیں توبہ، یوں توبہ نہیں ہوتی. فائنل ڈیسیزن ہو کہ اب یہ گناہ میں نہیں کروں گا، جبھی توبہ اس کی ہوگی. اب پھر گناہ کر بیٹھا شامت اعمال یا شامت نفس کی وجہ سے، تو اب پھر وہ
توبہ کرے, پھر گناہ ہو گیا تو پھر توبہ کرے. جان بوجھ کر گناہ تو توبہ کے پہلے بھی اور بعد میں بھی, ظاہر ہے کہ گناہ تو گناہ ہی ہے, کیا تو گناہگار تو ہے ہی, عذاب کا حقدار بھی ہے. اب یہ کہ بیعت مضبوط رہے, اس کے لیے بندہ توبہ کرتا رہے, اپنی عقیدت جمع کر رکھے اور اپنے پیر کی باتوں پر عمل کرے, اس کی صحبت اختیار کرے, ممکنہ صورت میں صحبت ملتی ہو صحبت اختیار کرے, تو اس طرح انشاءاللہ اس کی بیعت جو مضبوط ہوتی چلی آئے گی. پر جتنی محبت زیادہ ہوگی نا اتنی بیعت بھی مضبوط رہے گی. اگر محبت کمی ہے نا, یعنی کہ وہ محبت ایسی ہونی چاہیے جیسے کہ میرے مرشد غوث پاک ایک مقام سے گزر رہے تھے, ایک آدمی نے دیکھا, ایک شخص نے, تو اس نے اپنا منہ چھپا لیا. تو غوث پاک نے اس کو بلایا, کیا مسئلہ ہے, تم نے منہ چھپا دیا. انہوں نے عرض کیا کہ حضور جب آپ کے چہرے مبارک پر میری نظر پڑی نا, تو آپ کے چہرے کی آب و تاب دیکھ کر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہو نہ ہو کہ آپ میرے پیر صاحب سے بڑے رتبے پر فائز ہیں, بڑے مرتبے پر ہیں, تو میں نے اس لیے آپ کو پھر دیکھنا گوارا نہیں کیا, بچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پیر کی عقیدت میرے دل سے کم ہو جائے. غوث پاک کو اس کی طریقت کی سوچ پر بڑا پیار آیا, تو آپ نے اس کو ولایت سے نواز دیا, اس کے پیر صاحب کے درجے بڑھا دیے. غوث پاک تو مطلب یہ نہیں کہ وہ غوث پاک ہے نا, بہت اختیارات اللہ پاک نے اپنے کرم سے ان کو عنایت فرمائے. تو اب ہم لوگ تو کیا گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتے ہیں نا, تو اس لیے وہ یکدر گیر و محکم گیر, اعلیٰ حضرت نے فرمایا یکدر گیر محکم گیر, ایک دروازہ پکڑ مضبوطی کے ساتھ پکڑ, صحیح طریقت یہ ہے, تو پھر یہ کہ مضبوطی رہے گی انشاءاللہ. جیسے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے ملفوظہ شریف میں کہ ایک شخص ڈوب رہا تھا, حضرت خضر علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا دے ہاتھ میں تجھے نکال لوں. تو وہ کہنے لگا کہ عرض کرنے لگا کہ حضور یہ ہاتھ میں نے حضرت یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے, میں کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا, معذرت چاہتا ہوں. پھر ان کے پیر و مرشد بھی کامل تھے یحییٰ منیری, وہ ظاہر ہوئے اور اپنے مرید کو بچا لیا. یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں یہ قصہ ہے. تو اب یہ کہ عقیدت والوں کے یہ انداز ہیں, ڈوبتے ڈوبتے وہ بولتے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے, تو حضرت خضر علیہ السلام جیسا سہارا ملے, لیکن یہ ڈوبتے ڈوبتے اس مرید کی عقل طریقت سلامت تھی, اس کا امتحان تھا, وہ پاس ہو گیا. ہماری کیا حالت ہے, ہم لوگ تو ویسے ہی بس چل رہے ہیں, اس پروموشن پہ چل رہے ہیں. اللہ پاک ہماری لاج رکھ لے. بس صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک سوال یہ تھا کہ جب ہم مردے کو قبر میں دفنا دیتے ہیں تو ہماری روح تو نکل جاتی ہے, تو آیا کہ جب منکر نکیر آتے ہیں سوال کے جواب لینے, تو اس وقت کیا مردے کے اندر دوبارہ روح جائے گی یا ڈالی جاتی ہے, یہ کیا ہے, اس کا جواب بتائیے گا. دراصل سوال جو ہے نا, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جسم اور روح دونوں سے ہوتے ہیں, اور جسم کے ساتھ روح کا تعلق باقی رہتا ہے. قبر میں روح کا تعلق ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا, جو روح لوٹائی جاتی ہے بھی سوال اپنے سوال میں, تو یہ روح لوٹائی جاتی ہے نا, اس کے تعلق سے اقوال مختلف ہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ جو ہے نا, یہ زیادہ مطلب ہے کہ محتاط جملہ ہے کہ روح کا تعلق بدن سے قائم رہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیا رشتہ کروانے کے لیے پیسہ لینا جائز ہے یا ناجائز؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ ہے کہ نکاح کروانے اور رشتہ کروانے کی اجرت لی جا سکتی ہے، یعنی یہ کام جائز ہے، جبکہ اس معاملے میں لین دین اور اجرت کے تمام شرعی تقاضے بھی پورے کیے جائیں۔ عام طور پر رشتہ کروانے والے ریئل اسٹیٹ کی طرح دو پارٹیوں کو ملانے کا ہی کام کرتے ہیں۔ یہاں یہ ضروری ہے کہ رشتہ کروانے والے کو کام پہلے سپرد کیا ہو اور اس نے دوڑ دھوپ اور عملی محنت بھی کی ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حوالہ ماہنامہ فیضان مدینہ، جنوری 2019۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایس ایم ایس کے ذریعے سوال یہ ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد 3 دن رات مسلسل قرآن پڑھا جاتا ہے، کیا یہ عمل درست ہے؟ اور کیا قرآن پاک پڑھانے کے لیے کسی قاری صاحب کو قبر پر بٹھا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ قرآن کریم بالکل قبر کے پاس اگر بیٹھ کر کوئی قاری صاحب پڑھیں، حافظ صاحب پڑھیں یا غیر حافظ پڑھے، گھر کا فرد پڑھے، یہ سب صورتیں ہیں سال ثواب کی اور جائز ہے، میت کا دل بہلے گا، سب کچھ ہوگا۔ اب قاری صاحب کو جہاں تک بٹھانے کا تعلق ہے تو اس میں یہ کہ اگر قرآن پڑھنے کی اس کو اجرت کہ بھئی آپ ہم کو روزانہ 3 دن تک اتنے گھنٹے دے دیں اور آپ کو ہم یہ پیسے دیں گے، قرآن پڑھیں آپ اتنے گھنٹے، ہم آپ کو یہ اجرت دیں گے، یہ خدمت کریں گے آپ کی، یا کچھ خدمت کر دیں گے، یہ تو ہے ناجائز صورتیں۔ قاری صاحب یا حافظ صاحب کو اگر بٹھانا ہی ہے تو اس کے لیے ہیلا کرنا ہوگا کہ اس سے وقت کی اجرت طے کریں کہ آپ کو 3 دن تک، مثلا 3 دن تک روزانہ 1 گھنٹہ آپ کا چاہیے، آپ کیا لیں گے؟ تو یہ بولیں اگر کہ جو مرضی ہو دے دینا، تو یہ طریقہ غلط ہے، طے ہونا چاہیے۔ جہاں اجرت ہے دلالتن یا صراحتن ہے نا، تو طے ہو۔ تو یہاں وہ ایک صراحت ہو رہی ہے کہ وہ دیں گے اجرت، تو اب یہاں مطلب طے کرنا ہوگا۔ اور مثلا آپ نے کہا ہم آپ کو 500 روپے دیں گے 3 دن تک، 1 گھنٹہ ہم کو اتنے بجے سے اتنے بجے تک، روزانہ 11 بجے سے 12 بجے تک مثلا۔ تو اب یہ کہ وہ قاری صاحب نے ہاں بول دیا، یا قاری صاحب یہ فرمائیں کہ نہیں میں تو 1200 روپے لوں گا مثال کے طور پر، تو آپ کچھ کم کروائیں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو جو بھی طے ہو جائے تو یہ ہوگا وقت کا، 1 گھنٹہ ہم کو آپ کو 3 دن تک چاہیے۔ اس میں قرآن کریم پڑھنے کا تذکرہ نہ ہو، کیا کام لیں گے یہ تذکرہ نہ ہو۔ اب وہ 3 گھنٹے کے لیے اجرت ہو گئی، اب یہ 3 گھنٹے روز سے 11 سے 12 3 دن تک آپ کے ہو گئے کہ یہ طے ہوا ہو، تو اب آپ یہ کہہ دیں کہ آپ ہمارے یہاں چلیں قبر پر، آپ کو تلاوت کیجئے 1 گھنٹے تک۔ تو یوں بظاہر تو پتا ہوگا قاری صاحب کو کیوں یہ اجارہ ہو رہا، لیکن مسئلہ یہ اس کا کہ ہیلا کر لے، ورنہ یہ کہ ڈائریکٹ اگر پڑھانے کی اجرت جیسے آج کل رواج ہے، یہ غلط ہے کہ قرآن کریم میں بھی منع ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ وصول کرو۔ تو یہ منع ہے، سمجھے، قرآن کریم میں تو یہ حرام ہے، اس کی اجرت لینا دینا حرام ہے۔ اسی کے تحت تراویح میں بھی حافظ صاحب قرآن سناتے ہیں تو یہ طے ہوتا ہے کہ ہم اتنے دیں گے۔ طے نہیں ہوتا بعض جگہ کہ ہم آپ کو خوش کریں گے، یا یہ ایک انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ پھر نمازیوں میں اعلان ہوتا ہے کہ حافظ صاحب کو دینا ہے، فلاں کو دینا ہے، امام صاحب کو دینا ہے۔ امام مؤذن کو جو دے رہے ہیں وہ تو ایک بونس ٹائپ کا ہے، اس میں تو حرج نہیں ہے کہ یہ عرف ہے، اس میں دیا جاتا ہے، کوئی طے نہیں ہوتا اس میں، تو وہ الگ چیز ہے۔ اور یہاں قرآن پڑھنا ہے نا، حافظ صاحب کو قرآن پڑھنے کی اجرت دی جا رہی ہے، امامت کی اجرت جائز ہے نماز پڑھانے کی، تو یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، حافظ صاحب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ قرآن سنا دو تراویح میں، تو یہ تراویح کی اجرت، قرآن سنانے کی اجرت یہ ناجائز ہے، لینا دینا دونوں کو گناہ ملے گا، چاہے وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ چندہ کر کے یا 27ویں رات کو اعلان ہوا، جھولی پھری اور حافظ صاحب کی جھولی میں ڈالا،
کہ جتنے بھی ہو گئے یہ سب غلط طریقے ناجائز طریقے ہیں. اس میں یہی ہو کہ وہ فگر طے ہو, وہ بھی وقت کا, کہ ہم آپ کو روزانہ ہم کو سپوز کرو کہ 8 سے لے کر 11 بجے تک حافظ صاحب رمضان کا پورا مہینہ یا 27ویں رات تک ہم کو چاہیے, تو وہ ہاں بول دیں مثال کے طور پر کہ بھئی ٹھیک ہے میں 27ویں رات تک آپ کو روزانہ 8 سے لے کر 3 گھنٹے 11 بجے تک میں آپ کا اجیر میں آ جاؤں گا, آپ جہاں بولو گے تو وہ آ جائیں بس. اب آپ ان کو یہ کہیں گے کہ آپ تراویح سنا دیجئے, یہ مطلب ایک ہیلا ہے یہ بھی جائز کرنے کا, تو یہ زیادہ مشکل نہیں ہے, تو یہ کر لیا کریں. ہم خوش کر دیں گے یا تم بولو ہم خوش کر دیں گے وغیرہ, یہ نہ, یا وہ حافظ صاحب بولیں کہ آپ کی جو مرضی ہو دے دینا, تو یہ غلط طریقے ہیں. جہاں اجرت ہوتی ہے انڈرسٹوڈ ہوتی ہے یا کھلے لفظوں میں ہوتی ہے, تو وہاں یہ کہ طے کرنا یہ ضروری ہے, طے کرنا واجب ہے. طے نہیں کریں گے تو یہ پھر گناہ گار ہوں گے, لین دین انہیں گناہ ہوگا. آئیے بچوں کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. مدنی مذاکرہ. میرا نام جویریہ اطاریہ ہے, میری عمر 6 سال ہے اور میں دارالمدینہ ناظم آباد کیمپس میں پڑھتی ہوں. میں KG کلاس میں ہوں. آپ کو پتہ ہے الحمدللہ میں رجب کمپیوٹر کے لیے سلیکٹ ہوئی ہوں. یہ میری بیٹی جویریہ سلیم ہے جو کہ رجب کمپیوٹر کے لیے سلیکٹ ہوئی ہے. الحمدللہ ہمارا تمام گھرانہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک ہے. جب اللہ پاک نے مجھے بیٹی کی نعمت سے نوازا تو میں نے اپنی بیٹی کی تعلیم کے لیے دارالمدینہ کا انتخاب کیا, اور دارالمدینہ میں الحمدللہ میری بیٹی جو ہے وہ اس وقت پڑھتی ہے. اور 6 سال کی عمر میں جتنی دعائیں, نعتیں, قرآن پاک کی صورتیں چھوٹی چھوٹی الحمدللہ جتنی اس کو یاد ہیں, عام طور پہ اس عمر کے بچوں میں نہیں پایا جاتا, اور یہ سب دارالمدینہ کا ہی فیضان ہے. اللہ نے بڑا کرم کیا کہ یہ بچپن سے ہی اس ماحول میں آئی, اور اسکول میں بھی مختلف کمپٹیشنز میں حصہ لیتی رہی, کچھ ٹرافیز بھی جیتی جس سے موٹیویٹ بھی ہوئی. کچھ ٹائم پہلے دارالمدینہ میں کڈز مدنی چینل کی ایک ٹیم آئی جنہوں نے رجب کمپیوٹر سلیکٹ کرنا تھا, اور یہ اس آڈیشن کا حصہ تھی. اللہ پاک نے اس کو اس آڈیشن میں کامیاب کیا. جیسے ہی میری بیٹی سلیکٹ ہوئی اور ہمیں پتہ چلا تو اس وقت ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی, کیونکہ رجب کمپیوٹر بننے کے بعد وہ باپا جان کے سامنے حاضر ہوگی اور باپا جان اس سے سوالات کریں گے اور وہ ان کے سوالات کے جوابات دے گی. اس حاضری کے لیے ہم نے اس کے ساتھ بہت محنت بھی کی ہے. میں اپنا آفس سے ٹائم نکال کے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا وقت گزارتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ اچھے سے یہ ساری تیاری کرے اور سارے جوابات جو ہے وہ اچھے سے دے. اور تمام گھر والے اس کوشش میں ہیں کہ جب یہ باپا جان کی خدمت میں حاضر ہو تو ان کے تمام سوالات کا بہت اچھے سے جواب دے اور باپا جان جو ہے وہ اس سے خوش ہوں. ماشاءاللہ یہ رجب کمپیوٹر آج یہاں تیاری کے ساتھ موجود ہیں. سبحان اللہ, یہ بالکل اچھا, یہ ریڈی ہو کے کھڑی ہوئی ہے ماشاءاللہ. رجب کمپیوٹر لبیک. اللہ آپ کو حج میں آپ کو امی ابو کے ساتھ لبیک پڑھنے کی سعادت بخشے. ابو نے تو ماشاءاللہ بڑے آپ کے وہ فضائل بیان کیے, اپنی کوششیں بیان کی. کاش ساتھ میں کوئی قافلے کا مدنی قافلے کی تاریخ بھی اناؤنس کر دیتے کہ میری بچی سلیکٹ ہوئی ہے رجب کمپیوٹر میں, اور آج تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی, سارا خاندان جمع ہوا ہوگا. تو یہ والد صاحب بھی اور گھر کے دوسرے بھی جو اسلامی بھائی وغیرہ وہ سب ایک ایک مہینے کے مدنی قافلے کی جلدی جلدی نیتیں بھجوا دیں, بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. بیٹے آپ کا نام؟ میرا نام جویریہ اطاریہ ہے. جویریہ اطاریہ. عمر؟ میری عمر 6 سال ہے. پیارے باپا جان سوالات
اللہ ماشاء اللہ، جویریہ بھائی نے تو ہاتھ میں پھولوں کے ہار بھی پہنے ہوئے. واہ بھائی واہ. اچھا جویریہ بھائی، رجب کمپیوٹر یہ بتائیے کہ رجب میں 3 حروف ہیں، اور ان 3 حروف کے بارے میں بزرگان دین کیا فرماتے ہیں؟ بزرگان دین رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں رجب میں 3 حروف ہیں، رو، جیم، با. رو سے مراد رحمت الہی ہے، جیم سے مراد بندے کا جرم ہے، با سے مراد بر یعنی بھلائی اور احسان ہے. رجب کی آمد مرحبا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تیاری مضبوط. اچھا رجب کمپیوٹر یہ بتائیے اللہ پاک کا پسندیدہ مہینہ کون سا ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کے پسندیدہ مہینوں میں سے رجب کا مہینہ ہے، یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. رجب کے پہلے دن کا روزہ رکھنے کی فضیلت. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے رجب کے مہینے کی آمد پر ہمارے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا پڑھا کرتے تھے؟ جب رجب کا مہینہ آتا تو اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یعنی اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے مولا، رجب کا آستہ دیتی ہوں فرما دے کرم مولا. ماشاء اللہ. رجب کے مہینے میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ جو رجب کے مہینے میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا اللہ پاک اسے جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا کہ جہاں تک ہماری نگاہ پہنچے گی وہیں تک اس کی حد ہوگی. ماشاء اللہ، بڑی تیاری مضبوط. ماشاء اللہ، اللہ نظر بس سے بچائے. اچھا رجب کمپیوٹر، رجب کے مہینے میں وہ کون سی رات ہے جس میں دعا رد یعنی ریجیکٹ نہیں کی جاتی؟ وہ مبارک رات رجب کی پہلی رات ہے جسے ہم چاند رات کہتے ہیں. اس میں دعا رد نہیں کی جاتی. یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو. آمین آمین. اچھا آپ نے یہ سوال ہے حضرت علامہ یوسف بن عبد الہادی رحمۃ اللہ علیہ کا رجب کے مہینے کے بارے میں کوئی فرمان سنائیے. آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رجب کا مہینہ خیر اور بھلائی کی کنجی ہے یعنی کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا رجب کمپیوٹر اب کوئی حکایت سنا دیجیے. ایک نیک عالم دین رجب کے مہینے سے پہلے بیمار ہو گئے. انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ رجب کے مہینے سے پہلے ان کا انتقال نہ ہو. اس دعا کا ریزن بیان کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ پاک رجب کے مہینے میں بندوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے. تو اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرما لی اور رجب کے مہینے میں ان کا انتقال ہوا. بہت ایمان میں دے مدینے
माशा मरहबा इबादतों के महीने की आमद, मरहबा मरहबा रहमत भरे महीने की आमद, मरहबा मगफिरत भरे महीने की आमद, मरहबा बरकत भरे महीने की आमद, मरहबा मरहबा माशाअल्लाह माशाअल्लाह मरहबा। ये जवेरिया बाई के साथ तो बच्चियां भी हैं, प्यारी प्यारी फूल जैसी बच्चियां, माशाअल्लाह। क्या क्या उठा के रखा है? वही रजब के 3 हुरूफ रा जीम बा, सुभान अल्लाह। इसका तो सवाल चल गया। रजब में 3 हुरूफ हैं, रा जीम बा। रा से मुराद रहमत इलाही है, जीम से मुराद बंदों का जुर्म है, और बा से मुराद बिर यानी एहसान, अल्लाह पाक का एहसान करना। सुभान अल्लाह। बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाह अलैह का ये इरशाद है। माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। अल्लाह आप तीनों को बामल आलिमाए दीन बनाए। अच्छा, दूसरा क्या लिखा है? हाँ, सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, अल्लाह पाक के पसंदीदा महीनों में से रजब का महीना है। ये अल्लाह पाक का महीना है। सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह। तो ये तीनों बच्चियां अल्लाह करे अच्छी आलिमा मुफ्तिया बन जाएं, मुखलिसा, दावत इस्लामी की मुबल्लिगात मुखलिसा बन जाएं, मुखलिस मुबल्लिगा बन जाएं। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे आपको, आपके सारे खानदान को, अम्मी अब्बू को, सबको हज नसीब करे, मिठा मदीना दिखाए। देखो अब सलीम भाई मदनी काफले के कितने दिन देते हैं, क्या ऐलान फरमाते हैं? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हमारे जो मदनी मुन्नी आई हैं जवेरिया सलीम, इनको इंशाअल्लाहुल करीम 2600 रुपये जो है वो पेश किए जाएंगे, और इनके वालिद साहब के लिए जो है वो हमारा एक गिफ्ट बॉक्स है जिसमें कुछ किताबें भी होंगी इंशाअल्लाहुल करीम। ये इसमें 100 और बढ़ा दो मेरी तरफ से, 2700 कर दो। वो मेराज शरीफ का महीना है। अब 600 कल के, बाकी है 700 इंशाअल्लाह मैं भिजवा दूंगा आपको। 100 रुपए मेरी तरफ से जवेरिया भाई को तोहफा। तो ये अद्दत होता ना इन दिनों को, मजा आता, जरा बरकत भी होती है कि 27वीं रजब मेराज हुई थी इस महीने में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हुजूर, आज हम बात करेंगे आपकी एक फेवरेट किताब की जो आपने 28 रुपए की खरीदी, और जिन हालात में परचेजिंग हुई हम सब के लिए कितनी तरगीब है कि हालात जैसे भी हों हमारे बजट में एक अच्छी दीनी किताब के लिए जगह जरूर होनी चाहिए। और बात हो रही है जी बहार शरीयत की, जो आलिम बनाने वाली किताब है, फिक़्ह हनफी का इंसाइक्लोपीडिया है। इंसाइक्लोपीडिया से मुराद वो किताब होती है जो मुख्तलिफ मज़ामीन या किसी एक मज़ामीन के मुख्तलिफ पहलुओं पर जहां तफसीली बात की जाती है, और उर्दू में इस किताब का पैरेलल, इस किताब जैसी कोई और किताब नहीं है। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये अर्ज है, हुजूर आप ये इरशाद फरमाइए कि आज जो आपकी शख्सियत है, इल्मी एतबार से अमीर अहले सुन्नत हैं, आप बानी दावत इस्लामी हैं, तो इस शख्सियत की तामीर में बहार शरीयत किताब का क्या किरदार है? और नंबर 2, क्या हमें भी ये किताब अपने घर में रखनी चाहिए? अब देखिए 1 2 3 6 वॉल्यूम्स हैं इसके, 6 हिस्से, और आमतौर पे इंप्रेशन ये तासुर ये पाया जाता है कि ये किताबें बड़ी मुश्किल होती हैं और इसके लिए कोई खुलासा, कोई गाइड वगैरह चाहिए होती है। तो ये किताब अगर हम लें तो हमें इससे क्या फायदा पहुंच सकता है? अब आपने सवाल ऐसा किया, मैं इसका क्या जवाब दूं यार? कि आप फुला हैं, आप फुला हैं, और ये फुला चुना बनाने में इस किताब का क्या किरदार है? तो क्या मैं ये कहूं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं? सवाल गलत हो गया ना, तो जवाब कैसे दिया जाए इसका? ताहम मुतलकन
یہ عرض کروں گا کہ بہار شریعت جو ہے یہ فقہی مسائل کے تعلق سے یہ فقہی مسائل کا انسائکلوپیڈیا اس کو کہا جائے تو بھی درست ہے کہ اتنے سارے مسائل بہار شریعت میں حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی حکیم محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ نے جمع کیے ہیں کہ اتنے واقعی کسی نے بھی ایک جگہ پر اس طرح جمع نہیں کیے. اردو میں ایسی کتاب نہیں ہے فقہ حنفی میں. تو الحمدللہ یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے اور انشاءاللہ یہ بڑے مزے لے رہے ہوں گے اس وقت اپنے مزار میں. جنت کی ہوائیں چل رہی ہوں گی. اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی یہ نعمتیں نصیب فرمائے. کتاب تو صحیح بات ہے کہ ہم تو اس کتاب کے بغیر چل نہیں سکتے, سوال ہی نہیں ہے. اور جتنے بھی دارالفتہ ہوتے ہیں نا, چاہے وہ مطلب یعنی کہ رائٹر کو پسند نہ بھی کرتا ہو کوئی نظریاتی اعتبار سے, اس کے دارالفتہ میں بھی ہو سکتا ہے چھپا کر کہیں رکھی ہو لیکن یہ ملے گی. اب تو خیر موبائل کے ذریعے کمپیوٹر کے ذریعے بھی وہ ترکیب بن جاتی ہے مسائل دیکھنے کی. یہ اتنی عظیم الشان کتاب ہے کہ وہ یعنی سب اس سے استفادہ کرتے ہوں گے. بہت زبردست کتاب ہے, تو یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے. اب رائے یہ کہ یہ بہت مشکل ہے. یہ جو آپ کالج میں لوگ پڑھتے ہیں, یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, لاکھوں روپے خرچ کر کے پڑھتے ہیں, تو ان کے علوم مشکل ہوتے ہیں یا بالکل یہ کہ ایک دم دیکھتے ہی دماغ میں سما جاتے ہیں؟ تو ان علوم کے لیے بندے کوشش کرتے ہیں, ٹیوٹر رکھتے ہیں, اور راتوں کو جاگ کے اسٹڈی کرتے ہیں, امتحان کے دنوں میں نیند کشا گولیاں بھی شاید کھاتے ہیں, اتنی محنت مشقت کرتے ہیں, جب یہ دنیاوی علم ان کو حاصل ہوتا ہے جو قبر میں کام آنے والا نہیں ہے. تو یہ وہ علم ہے کہ جو قبر میں کام آنے والا ہے, حشر میں کام آنے والا اور جنت میں پہنچانے والا ہے. اب اس کے لیے یہ کہہ دیا جائے کہ بس خالی میں یہ بند کتاب دیکھ لوں, زیارت کر لوں, چلو چوم لیتا ہوں, بس یہ میرے دماغ میں سب سما جائے. چلو ٹکا خرچ نہ کرو, ٹائم تو دو یار. تو بغیر ٹائم دیے تو کوئی بھی علم حاصل نہیں ہوتا. آپ بتائیے کون سا علم ہے جو بغیر ٹائم دیے حاصل ہوتا ہے؟ تو صرف اسلامی کتابیں ہی مطلب رہ گئی ہیں کہ جس کے لیے نہ ٹائم دینا ہے, نہ پیسہ خرچ کرنا ہے, نہ کوشش کرنی ہے, نہ محنت کرنی ہے. خود بخود آتی ہو تو آ جائے, ورنہ اپنے کو اس کی کوئی معاذ اللہ ضرورت نہیں ہے. ہماری سوچیں یہ بنی ہوئی ہیں. تو دنیاوی علوم پر جب کوششیں کرتے ہیں, خرچے کرتے ہیں, تو ان پر چلو خرچے نہ کرو لیکن کوشش تو کریں نا, گھر میں رکھے, اس کو پڑھیں, جو جہاں نہیں سمجھ میں آئے علماء سے رجوع کریں. قرآن کریم نے دعوت دی ہے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو, اہل ذکر سے دریافت کرو. یہاں اہل ذکر سے مراد علماء ہیں. تو بغیر عالم کے پوچھے تو گزارا نہیں ہوگا. عالم تو وہ ہستی ہے کہ جس کی جنت میں بھی ضرورت پڑے گی. ہاں جنت میں بھی ان کی ضرورت پڑے گی. اللہ پاک فرمائے گا کہ اے میرے بندو کیا مانگتے ہو, تو یہ عالموں کے پاس آئیں گے کہ حضرت آپ بتاؤ آفر تو ہوئی, اب مانگے کیا. یہ بالکل حدیث پاک کا میں مضمون بیان کر رہا ہوں. تو عالم وہ ہستی ہے کہ جنت میں بھی ان سے مشورہ درکار ہوگا. تو یہ کہ دنیا میں بھی ان سے مشورہ کر لیں, مسئلہ پوچھ لیں ان سے, جو مسئلہ سمجھ بھی نہیں آیا ان سے اس کے معنی دریافت کریں. یہ تو بغیر پیسوں کے ہماری رہنمائی کرتے ہیں. اب تو گھر بیٹھے رہنمائی ہو رہی ہے. دارالفتہ اہل سنت ہمارا فون نمبر چل رہے ہوتے ہیں, اور کتنوں کے محفوظ بھی ہوں گے. جو سمجھ میں نہیں آیا تو ان کو پوچھ لیا دارالفتہ اہل سنت پر. الحمدللہ مطلب یہ کہ کئی شہروں میں دارالفتہ اہل سنت کے باقاعدہ مکاتب بھی قائم ہیں, وہاں حاضر ہو کر پوچھ لیں. اب یہ کہ ہم سیکھنے والے بنے تو مطلب ہم سیکھ پائیں گے. خالی ہم بولیں کہ یہ بہت مشکل ہے بھائی, اعلیٰ حضرت کی کتابیں بہت مشکل ہیں, تو بہار شریعت کون بہت مشکل ہے, تو میرے چاند الف با تا بھی مشکل ہے. اس کے لیے بھی آپ کو پڑھانے والا اس کی ضرورت پڑی تھی, ورنہ خود بخود آپ نے الف با تا کی پہچان نہیں کی تھی. آپ بچپن میں جائیں اپنی تو آپ کو ذرا یاد آ جائے, ہو سکتا ہے. یا امی کو پوچھنا, ابو کو پوچھنا کہ الف با تا کیا میں پیٹ میں سیکھ کر, پیٹ سے سیکھ کر آیا تھا,
یا کسی کی ضرورت پڑی تھی سکھانے والے کی ضرورت پڑی تھی، تو بہرحال یہ علم دین ہے، اس کے لیے زیادہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس کا فائدہ طویل ہے، دنیا کا کام، اس کا فائدہ دنیا کا علم تھوڑا ہے جس کے لیے زیادہ کوشش کرتے ہیں ہم، اور علم دین جس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے، بہت طویل فائدہ ہے، بہت کثیر فائدہ ہے، اس کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے ہم، اسے دور بھاگتے ہیں. کتابیں ہیں نہیں گھروں میں، دینی کتابیں کہاں ہیں؟ طرح طرح کی موٹی موٹی انگلش کتابیں پڑھے لکھے لوگوں کے پاس تو ہوتی ہیں، دینی کتابیں شاذ و نادر کوئی ہو تو وہ بھی کیسے تو خریدے تھوڑی ہے یار، وہ دوست تحفے میں دے دیا تو رکھی ہے، کبھی کھول کے دیکھا نہیں اندر ہے کیا. تو اس لیے وہ دین کی کتابوں سے محبت کریں، ان کو پڑھیں، نہیں آتا تو کسی کو کسی سے اجارہ کر لیں، کسی عالم سے اجارہ کر لیں، وقت کی اجرت یا جو بھی پڑھانے کی اجرت، تو ڈائریکٹ پڑھانے کی اجرت بھی جائز ہے. علم دین جو پڑھاتے ہیں نا، تدریس کرتے ہیں یا قرآن سکھاتے ہیں، قرآن پڑھنے کی اجرت وہ تو میں نے منع کی تھی کہ وہ ناجائز ہے، تلاوت کی اجرت، لیکن یہ جو قرآن سیکھنے کی اجرت یہ جائز ہے. تو اب کسی سے سیکھیں، اب تو آن لائن بہار شریعت کورس بھی غالباً ہوتا ہے، مجھے توجہ دلاتے ہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، تو آپ آن لائن کورس کر لیں گھر بیٹھے. میسج آیا کہ یہ ہوتا ہے بہار شریعت کورس جو ہے. کتنے دن کا ہوتا ہے یہ کچھ تفصیل ہو نا اس کی، اور کہاں یہ رابطہ کریں؟ یہ آن لائن اکیڈمی، یہ تو فیضان آن لائن اکیڈمی اس کی تو جی یہ www.quranteacher.net یہ دعوت اسلامی کی جو آن لائن فیضان آن لائن اکیڈمی ہے، یہ اس سے ایڈریس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ نمبر بھی دیا ہے. فقہ کورس 15 ماہ کا ہے، آدھے گھنٹے کی روزانہ کی کلاس ہے. یہ 15 ماہ کا کورس ہے، جی جی روزانہ آدھا گھنٹہ. جی جی سبحان اللہ، مفت ہے یار. 10 سال تک محنت کرتا ہے طالب علم، تو میٹرک پاس اگر ہو بھی جائے تو اس کو کوئی اچھی نوکری تھوڑی ملتی ہے. میٹرک والے کو میٹرک کو کوئی اہمیت نہیں ہوتی، میٹرک کی ڈگری کو، حالانکہ 10 سال محنت کی ہے. یہاں صرف 15 ماہ، 1.25 سال ہوا، روز کا صرف آدھا گھنٹہ، اور جو میٹرک کرتا ہے اس کو دن کے کتنے گھنٹے دینے پڑتے ہیں یار. تو یہ کہ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے بھی ہم کو ٹائم دینا چاہیے، اور پہلے اس کو دینا چاہیے ٹائم اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے. بہار شریعت میں بے شمار فرض علوم ہیں، بہت سارے فرض علوم ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ بڑی پیاری فیسلٹی ہے ہماری اس فیضان آن لائن اکیڈمی میں کہ 24 گھنٹے 24 آورس میں جو ٹائم پڑھنے والے چوائس کرنا چاہیں وہ اس میں ان کو اویلیبلٹی ہوتی ہے، اور اس نمبر پر یہ رابطہ کر سکتے ہیں. یہاں سے ڈیٹیل مل جائے گی. آن لائن جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ایک سوال چلائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دودھ کا گرنا. ایشیائی ممالک خاص طور پر پاکستان اور ہند میں دودھ کا حادثاتی طور پر گر جانا کسی نقصان کا باعث سمجھا جاتا ہے. امیر اہل سنت پلیز آپ بتائیے کہ دودھ کا ابل کر گر جانا یا کسی وجہ سے چھلک کر گر جانا، کیا اس کے انسانی زندگی پر اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ کیا پریشانیاں اور فکر اس وجہ سے لاحق ہو سکتی ہے؟ کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟ اچھا پلیز ایک اور بات بتا دیں کہ جب ہم پانی پیتے ہیں تو پانی پینے کے آداب میں ہے کہ 3 سانس میں پانی پینا چاہیے، تو کیا دودھ کے بھی یہی آداب ہے، اسے 3 سانس میں پینا ہے یا 1 سانس میں پینا ہے؟ ماشاءاللہ. پانی اور ہر مشروب یعنی ہر لکوڈ جو پیا جاتا ہے وہ 3 سانس میں پینا چاہیے. بسم اللہ پڑھ کے پئیں، اجالے میں دیکھ کر پئیں، بیٹھ کر پئیں.
آخر میں اللہ کی حمد کریں. اور دودھ میں تو یہ بھی دعا ہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. دودھ پڑھ کے یہ دعا بھی پڑھیں. اچھا اب یہ کہ دودھ کا گرنا کیا نقصان دہ ہے؟ یہ اس طرح کا نقصان ہے تو اس میں نقصان تو ہے نا. دودھ پتہ نہیں کتنا، اب تو کتنے کا کلو ہو گیا یار، بہت مہنگا ہو گیا دودھ. 120 روپے کے آس پاس کلو ہمارے یہاں کراچی میں دودھ غالباً. تو اب یہ کہ دودھ گرا، پھر وہ گلاس ٹوٹتا دکھایا ہے. گلاس بھی مفت نہیں آتا، گلاس بھی ٹوٹا، اس کا بھی نقصان ہوا. دودھ ضائع ہوا، یہ بھی نقصان ہوا. پھر ابلتے ہوئے دکھایا تو یہ ابل کر جو گرا یہ بھی نقصان ہوا. تو یوں دودھ گرنے میں ان مانو کر تو نقصان ہے، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ لوگ اس سے شاید کوئی شگون پکڑتے ہیں کہ بدشگونی یا جو بھی اس کو بدشگونی کہ دودھ اب یہ گر گیا اب تو بھائی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ سب جو ہے نا اگر بدشگونی کے طور پر یہ لے رہے ہیں پھر تو یہ تو صحیح نہیں ہے، بدشگونی جائز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان صلی اللہ علی محمد. وہ آج یعنی کہ اب جو پیر شریف کی تشریف آوری ہونی ہے تو یہ مہینے کا پہلا پیر شریف ہے، اور ہر مہینے پہلے پیر شریف دعوت اسلامی کی ہماری شعبہ اصلاح اعمال کی طرف سے سمجھو یوم قفل مدینہ بنانے کی ترغیب. کل غروب آفتاب سے لے کر پیر شریف کے غروب آفتاب تک یوم قفل مدینہ، اور اگر کوئی اور زیادہ آگے اس میں تو جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا. 72 گھنٹے 3 دن 72 گھنٹے. تو کل مغرب سے لے کر بدھ کی مغرب تک 3 دن کے ایام قفل مدینہ بنا لے. میں نیت کرتا ہوں ایام قفل مدینہ کی انشاءاللہ 3 دن. اچھا اس میں یہ آپ کو کرنا ہے کہ خاموش شہزادہ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کا، خیر میں یہ نہیں پڑھ سکتا، میرے کو بس میں تو 6 دن کے لیے کراچی آنے والا تو نہیں آ سکا. اب یہ پڑھنے کا ٹائم میرے لیے بس سست آدمی بھی ہوں. تو خیر تو بھائی باقی وہ خاموش رہنا. اچھا تو فالتو باتوں سے یعنی گناہ بھری بات سے تو زندگی بھر کا قفل مدینہ ہونا چاہیے آخری سانس تک. رہی ہے کہ فالتو باتیں فضول باتیں گناہ نہیں ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کے حساب ہے ان کا. تو یہ مطلب ہے کہ یوں نقصان دہ ہے کہ اس کی جگہ پر فضول بات کرنی ہے. ہاں بھائی یہ کتنے کا لیا، یہ سوال ہوتا ہے نا کوئی چیز دیکھ کر. اچھا اب ہمیں اس پوچھنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ہمیں لینا نہیں ہے کوئی یعنی کچھ بھی نہیں، خالی بس پوچھنے برائے پوچھنا. ہاں بھائی کتنے کا لیا، تو ہاں بھائی کتنے کا لیا اس کی جگہ پر ہم ایک درود شریف پڑھ لیں تو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں، 10 درجے گریڈز بڑھتے ہیں، اور بھی بہت فضائل ہیں. ہم لا الہ الا اللہ کہہ لیں، اتنی دیر میں تو ہم 2-3 بار کہہ لیں، تو ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت میں 1 درخت لگتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 بار کہہ دیا 3 درخت ہو گئے. تو سبحان اللہ کہہ لیں، الحمدللہ کہہ لیں، اللہ اکبر کہہ لیں، لا الہ الا اللہ کہہ لیں. یہ ان میں سے کوئی بھی کلمہ کہیں
تو ایک درخت جنت میں لگتا ہے، چاروں کہیں تو چار جنت میں چار درخت لگتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی یعنی کہ ذکر و اذکار ہیں، کہ یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے کہ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو ان کو اور کسی بات پر افسوس نہیں ہوگا، صرف اس بات پر افسوس ہوگا کہ فلاں وقت میں نے اللہ کے ذکر کے بغیر کیوں گزار دیا، میرا خالی وقت کیوں گیا. تو جب بھی بندے کو موقع ملے خالی فارغ بیٹھا ہے، اللہ 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 پڑھتا رہے، سبحان اللہ، درود شریف، کلمہ شریف، کچھ نہ کچھ پڑھتا رہے. اچھا پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا یا کوئی وجہ ہے نہیں پڑھ رہا، تو اب یہ کہ دماغ جو ذہن ہے یہ اس کے ذریعے ذکر شروع کر دے، اس طرح کے غور و فکر کرے، جیسے مدینے کی یاد میں گم ہو جائے، قبر کو یاد کرے، اپنی موت کو یاد کرے کہ میرے ایمان کا کیا بنے گا، اپنے گناہوں پر ندامت کا احساس پیدا کرے، اپنا احتساب کرے کہ یہ میں نے فلاں گناہ مجھ سے کیوں ہوا، اب نہیں کرنا ہے میں نے. نیک اعمال کے تعلق سے اپنا جائزہ لے، یہ بھی ظاہر اسی میں آئے گا نا، غور و فکر میں، کہ میں نے کون کون سے عمل کیے، یا فلاں عمل نہیں ہوا مجھ سے، کیوں نہیں ہوا، آئندہ مجھے کرنا ہے، کی پلاننگ. تو یہ سب غور و فکر میں آتا ہے. اسی طرح علماء کا مسائل پر غور کرنا، مفتی صاحبان کا فتووں پر غور کرنا کہ فلاں جزئیہ، فلاں مسئلہ فلاں کتاب میں دیکھنا ہے مجھے، اس میں شاید زیادہ تفصیل نہیں ہوگی، یہ فلاں میں دیکھ لوں گا اس میں تفصیل ہوگی، تو اس کا یہ سوال بڑا ٹف ہے، اس کا جواب کیا ہونا چاہیے. یہ میں نے غور و فکر جو یعنی کہ جس کا تعلق آخرت سے ہو، دنیا سے نہ. دنیا کی تو فکریں ہوتی ہیں، بچی پیدا ہوتی ہے، تو اس لیے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بڑی ہوئے گی تو شادی، اور ارے بھائی تم جیو گے یا نہیں جیو گے، تم کو دو جان کی فکر ہے، دو جہان کا پالنے والا تو سب کو پال رہا ہے، وہ اس کے نکاح کا بھی بندوبست کر ہی دے گا، لیکن لوگ اس پر سوچ کے ہلکان ہو رہے ہیں. تو یہ ہماری فکر کرنے والی بات نہیں ہے، ہمیں آخرت کی فکر. تو یہ جس طرح یہ غور و فکر کرنا، زبان سے کچھ بھی نہیں بول رہا، بس یہ جو میں نے سوچیں بتائی نا، اس طرح کی آخرت والی سوچیں وہ غور کرتا رہے نا، تو اس پر بھی فضیلت ہے. اور اس پر بھی حدیث پاک ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جو غور و فکر کرتا ہے، نہیں یہ آخرت کے معاملات میں غور و فکر کرنا، گھڑی پر غور و فکر کرنا، یہ 60 سال کی عبادت کے برابر یا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اس طرح کے الفاظ ہیں حدیث پاک میں. تو بہرحال یہ کہ یہ بھی ایک طرح کا ذکر قلب اس کو کہہ لیجئے، تو اس طرح کا ذکر شروع کر دے، دینی کتاب کا مطالعہ شروع کر دے. یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بڑا ذکر ہے، علم دین حاصل کرنا، کہ یہ بھی اللہ کی یاد ہی کا ایک مطلب ہے کہ پارٹ ہے، حصہ ہے. کوئی اچھی سی مطلب ہے کہ وہ بیان سننا شروع کر دیا، مدنی چینل آن کر دیا، اس میں بھی اللہ کے دین کی باتیں ہی تو آتی ہیں. جو بھی دکھایا جاتا ہے اس سارے کا سارا آخرت کی طرف ہی تو اس کا رخ ہوتا ہے نا. تو بہرحال یہ کہ یوم قفل مدینہ میں خصوصیت کے ساتھ یہ کرنا ہوتا ہے، جس میں ہمارا 100% فائدہ ہی ہے. ہو سکے تو کوئی لکھ کر بات کر لی جائے، ضرورت پڑے تو اشارے سے بات کر لی جائے، لیکن لکھ کر اشارے سے وہاں چلے گا کہ جہاں آپ کا سامنے ہم ذہن ہو. انجان ہوگا تو وہ پریشان ہوگا، تو اس کو پریشان کرنا یہ یوم قفل مدینہ کا حصہ نہیں ہے. ماں باپ بیچارے وہ اشارے آپ کے سمجھتے نہیں ہیں، آپ اشارے کیے جا رہے ہو، کبھی بیچارے کچھ بولتے ہیں، کبھی کچھ بولتے ہیں، پھر سر پکڑ لیتے ہیں، کہنا کیا چاہتا ہے، یہ گونگا ہو گیا کیا ہو گیا. تو یہ دھندے نہیں کرنے اپنے، وہ یعنی کہ موقع محل کے حساب سے، بلکہ بعض اوقات تو بولنا لازم ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے. کسی نے کہا السلام علیکم، اب ملاقات کے لیے آیا، بیچارے نے السلام علیکم کا، آپ اشارے سے یوں کر رہے ہیں، تو اب تو یہ آپ گناہ گار ہو رہے ہیں. وہ علیکم السلام تو منہ سے بولنا واجب رہے گا یہاں. تو اس طرح مطلب یہ کہ یوم قفل مدینہ گزارنا یا ایام قفل مدینہ گزارنے، آپ ایک بار کر کے تو دیکھیں، آپ کو سکون نہ ملے، پیسے واپس. یہ محاورہ ہے،
यानी कि इंशाअल्लाह आपको मजे को मजा आ जाएगा ना, सुकून मिलेगा। ये चिक 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 बंद करेंगे ना तो दुरूद शरीफ की तस्बीह फिर हाथ में वो रख लेना, वो डिजिटल तस्बीह आजकल ज्यादातर रखी जाती है, यूं पढ़ते रहे चुपचाप, तो इंशाअल्लाह सैकड़ों हजारों दुरूद शरीफ एक दिन में हो सकता है आप पढ़ लें। तो एक बार यौम कुफले मदीना की चाट लग गई ना आपको, तो आप बोलेगा महीने का इंतजार कौन करता है यार, ये रोज काम का, ये तो रोज करना चाहिए। तो ये ज़हन देगा आपको खामोश शहज़ादा, ये रिसाला पढ़ेंगे ना तो ये रोज और हर वक्त यौम कुफले मदीना मनाने का ज़हन देगा। तो अगर ये उम्मत में खामोशी आम हो जाए ना, फजूल बातों से अगर लोग किनारा कश हो जाए ना, ऐसा अमन कायम हो, अल्लाह अकबर, घर के सारे झगड़े खत्म हो जाए, पड़ोस के झगड़े खत्म हो जाए, दोस्तों की लड़ाइयां खत्म हो जाए, कारोबारी झगड़े खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए। इसमें इतनी, यानी कि यूं कम कि ये इतनी जबरदस्त दवा है मसाइल के मरज की, परेशानियों के मरज की, ये नसीब हो जाए बस। वरना आजकल घर घर मैदान जंग बना हुआ है, इसको देखो लड़ाई ठनी हुई है, माँ बेटे से लड़ रही है तो बेटा बाप से झगड़ रहा, तो भाई भाई गरेबान पकड़ रहे हैं एक दूसरे के। तो सब अगर कुफले मदीना लगा लेंगे, सही मानों में लगाएंगे तो वहां इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह की रजा के लिए ये आपको करना है। कल गुरूब आफ्ताब से लेकर कम से कम पीर शरीफ के गुरूब आफ्ताब तक, इतवार तब पीर है ना, इतवार के गुरूब आफ्ताब से पीर का गुरूब आफ्ताब, या फिर बुध का गुरूब आफ्ताब, 3 दिन ज्यादा, यानी कि 3 दिन की प्रैक्टिस ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अल्लाह नसीब कर दे, बस तौफीक अता फरमा दे। हिम्मत कीजिए, सारे साहिब हिम्मत करें। ये तो महीना भी नेकियों वाला महीना है, ये वो महीना है जिसमें अजर बढ़ा दिया जाता है। माह हराम, 4 माह हराम है, इनमें रजब भी शामिल है, इनमें नेकियों का अजर जो है ये बढ़ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह गुनाहों का जोर भी टूटता है इसमें, लोग नेकियों की तरफ आते हैं, मस्जिदों की तरफ आते हैं, माशाअल्लाह रोजों की बहारें आती हैं। दावत इस्लामी के माहौल में तो ये बहुत कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये माहौल तो अगर कोई इसकी अगर फीस भी हो ना, महीने की 5-15 हजार तो महंगा नहीं है, फीस 1 टका भी नहीं है। मैं एक मुबालगा कर रहा हूँ ना, हमने को फीस रखने का ऐलान करना है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, उसकी आपको अहमियत दिला रहा हूँ। ये इतना प्यारा दावत इस्लामी माहौल है। हम तो सही बात है कि इस माहौल के बाहर सांस लेने के लिए मैं तो तैयार नहीं हूँ, एक सांस भी दावत इस्लामी के दीनी माहौल से बाहर लेने का मेरा ज़हन नहीं है। दावत इस्लामी इसके बगैर जीना तसव्वुर ही नहीं है, समझो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबका यही ज़हन होगा, कोई धक्के मारेगा तो भी दावत इस्लामी मैंने नहीं छोड़नी इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शअबान व बल्लिगना रमज़ान सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। माशाअल्लाह। पहला कलमा सुनाता हूँ। पहला कलमा तैयब मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुझे अपनी और सारी दुनिया की नूर की इस्लाह की खुशी करनी है इंशाअल्लाह। अदा है शुक्र की दुआ। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। 4 याराने नबी जन्नती जन्नती। फातिमा और अली जन्नती जन्नती। जन्नती 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 जन्नती। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले। मोहम्मद हसन अली रज़ा तारी सरूला से
साहब की मनकबत के इस शेर का मतलब इरशाद फरमा दे। ऊँट बैठे उठ न पाए, सारबा हैरान थे, ये करामत वाह वाह, ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया। मेरी अम्मी के लिए दुआ फरमा दे, जज़ाकल्लाहु खैरा। भैया को ये शेर जो है ना वो ख्वाजा साहब की उस करामत की तरफ इशारा है। हजरत ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह मदीनतुल हिंद अजमेर शरीफ तशरीफ लाए तो शुरू में एक पीपल के दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा हुए। यह जगह वहां के काफिर राजा पृथ्वीराज चौहान के ऊंटों के लिए मखसूस थी। राजा के कारिंदों ने आकर आप पर रोब झाड़ा और बेअदबी के साथ कहा कि आप लोग यहां से चले जाएं, क्योंकि यह जगह राजा के ऊंटों के बैठने की है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अच्छा हम लोग जाते हैं, तुम्हारे ऊंट ही यहां बैठे। चुनाचे ऊंटों को वहां बिठा दिया गया। सुबह सारबान यानी ऊंट को जो हाँकते हैं वो लोग आए और ऊंटों को उठाना चाहा, लेकिन बावजूद हर तरह की कोशिश के ऊंट ना उठे। सारबान ने डरते झिझकते हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत सरापा करामत में हाजिर होकर अपनी गुस्ताखी की माफी मांगी। हिंद के बेताज बादशाह सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जाओ खुदा के हुक्म से तुम्हारे ऊंट खड़े हो गए। जब सारबान वापस हुए तो वाकई सब ऊंट खड़े हो चुके थे। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। तो इस करामत की तरफ इशारा है जो इस प्यारे प्यारे बच्चे ने शेर पढ़ा उसका। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऊंट बैठे उठ न पाए, सारबा हैरान थे। ऊंट बैठे उठ न पाए, सारबा हैरान थे। ये करामत वाह, ये करामत वाह, ये करामत वाह, ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया हो करम ख्वाजा हो करम ख्वाजा मेरे ख्वाजा हो करम ख्वाजा हो करम ख्वाजा। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क भर में और बैरून मुल्क भी सहरी इज्तिमात की रौनकें हैं। आइए आपको भी कुछ रौनकें दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रजबुल मुरज्जब का मुबारक महीना चल रहा है और ये इबादत का बीज बोने वाला महीना है। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया ने हमें इस महीने में नफली रोज़े रखने का ज़हन अता फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि उन्हीं के इस फरमान पर लब्बैक कहते हुए फैज़ान मदीना अपर छत्तर मुज़फ़्फ़राबाद कश्मीर में सहरी इज्तिमा की तरकीब हुई। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दीदार हक दिखाएगी ऐ भाइयों नमाज, जन्नत तुम्हें दिलाएगी ऐ भाइयों नमाज। हर
لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے، غلبہ شیطان ہے اور نفس بد اطوار ہے۔ اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب، رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب، اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، اجر کا وقت ہو گیا، اٹھو اے غلامان مصطفیٰ، اٹھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رجب شریف کی آمد سے ہی روزوں کی، نفل روزوں کی بہاریں ہیں، اور امیر اہل سنت نے اس مہینے میں 6، 4 اور 2 روزے رکھنے والوں کو اپنی خاص دعاؤں سے بھی نوازا ہے۔ ہمارے پاس جو آج کارکردگی موصول ہوئی، یعنی 5 فروری 2022 3 رجب المرجب کی، اسلامی بھائیوں کی تعداد جو 6 روزے رکھنے کی نیتیں پیش کیں 26,337، اسلامی بہنوں کی تعداد 24,515، 4 روزے رکھنے کی نیتیں 40,882، اسلامی بہنوں کی تعداد 12,040، 2 روزے رکھنے کی نیتیں 57,908 اسلامی بھائیوں کی تعداد ہیں، اور اسلامی بہنوں کی تعداد 21,553۔ ٹوٹل روزے رکھنے والوں کی نیتیں مجلس کے تحت ملی ہیں 1,25,127 اسلامی بھائیوں کی تعداد ہے، اور 58,108 یہ اسلامی بہنوں کی تعداد ہے۔ الحمدللہ تقریباً 1,83,235 یہ ہمارے پاس ٹوٹل کارکردگی ملی ہے جو نفل روزے رکھنے کی نیتیں انہوں نے پیش کی ہیں۔ امیر اہل سنت کی دعاؤں سے حصہ بھی پانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج جو ہمیں مجلس کی طرف سے سحری اجتماعات کی تعداد ملی وہ ہے 6,808، جس میں شامل ہونے والوں کی تعداد 69,640، اور یہ یاد رہے کہ دعوت اسلامی کے تحت 41,000 سحری اجتماعات یہ رکھنے کا ٹارگٹ ہے اس پورے مہینے میں۔ آپ بھی ضرور دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کریں اور اپنے علاقوں میں بھی سحری اجتماعات کر کے ان کی خوب برکتیں حاصل کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہر ہفتے، آج سیٹرڈے ہے، اور ہر سیٹرڈے جو ہے وہ امیر اہل سنت کی طرف سے کوئی رسالہ پڑھنے سننے کی ترغیب بھی ہوئی ہے، اور بعض اوقات وہ رسالہ جانشین امیر اہل سنت کی طرف سے بھی اس کا اعلان ہوتا ہے۔ اس ہفتے جو رسالہ ہمیں پڑھنا ہے، آئیے سنتے ہیں دعائے عطار۔ حدیث پاک میں جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا، اللہ پاک اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یا اللہ ہم پہ بھی کرم فرما۔ اللہم آمین یا رب المصطفیٰ۔ جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ عرش کا سایہ پڑھ یا سن لے، اسے قیامت کی سخت گرمی میں عرش کا سایہ نصیب فرما کر اپنے راضی ہونے کی خوشخبری عنایت فرما۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لاسٹ ویک جو پچھلے یہ ماشاء اللہ کچھ ہمارے ذمہ داران کا بہت اچھا معمول ہے کہ وہ اپنے یہاں نہ صرف اسلامی بھائیوں کو جمع کرتے ہیں بلکہ یہاں پر کسی کو ترغیب دلا کر یہ رسالے تقسیم بھی ہوتے ہیں۔ میں تمام عاشقان رسول سے عرض کروں گا کہ ان رسالوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں لیں، تقسیم کریں، پڑھ کر سنائیں۔ بعض جامع طلبہ کرام کو یہ رسالے جب ملے تو میں تو سن کے حیران ہوا کہ 150 افراد کو جمع کر کے انہوں نے سنایا۔ تو اب بتائیں کہ ایک رسالہ آپ نے دیا، اس نے 150-200 کو پڑھ کے سنایا، تو یہ کتنی بڑے ثواب کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اس طرح سے کچھ خرچ جو ہے وہ ہمارے لیے زبردست ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ
بن سکتا ہے. جو لاسٹ ویک ہمیں رسالہ پڑھنا تھا وہ ہے میاں بیوی کے بارے میں سوال جواب. جو ہمیں کارکردگی ملی پاکستان میں اسلامی بھائیوں کی تعداد 12,88,571. پاکستان میں اسلامی بہنوں کی تعداد 6,60,501. اوورسیز میں اسلامی بھائیوں کی تعداد 28,830. اوورسیز میں اسلامی بہنوں کی تعداد 1,61,341. ٹوٹل کارکردگی جو اس ہفتے اب تک ہمیں مل سکی ہے 21,39,243. لیکن یاد رہے ہمارا سفر 40 لاکھ کا ہے اور ذمہ داران کارکردگی لینے میں جمع کرنے میں توجہ دیں گے تو انشاءاللہ الکریم ہم اس ٹارگٹ کو بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے. اللہ پاک ہم سب کو ان علم دین حاصل کرنے اور اس کو خوب عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین سے جو سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے یہ بھی آئیے اعلان سن لیتے ہیں. جو کل سوالات ہوئے ناظرین سے اس کے جوابات بھی سن لیجئے. سوال نمبر 1 تھا کس چیز کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے؟ جواب دنیا کی محبت. سوال نمبر 2 کیا قبرستان جا کر تلاوت کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے؟ جواب جی ہاں. سوال نمبر 3 کیا دعا کے وقت چھینک آنا قبولیت کی علامت ہے؟ جواب جی ہاں. درست جوابات جو ہمیں ملے ان میں سلیکٹڈ نام: بنت عبد الرشید کا کراچی، بنت رفیق اتاریہ گجرانوالا، بنت عبد الغفار اتاریہ بورے والا، بنت اقبال اتاریہ پاک پتن شریف، طیب نور اتاری بن نور احمد نقشبندی تلہار، بنت محمد یار دیپالپور، محمد علی نواب شاہ. درست جواب جو ٹوٹل ہمیں ملے ان سب میں جو ڈرا ہوا قرآن اندازی ہوئی اس میں نکلنے والا نام ہے محمد علی نواب شاہ. ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں ان کو 12 مہینے تک گھر پر یا جو ان کا ایڈریس ہوگا ماہنامہ فیضان مدینہ کلر پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. ناظرین سے مزید سوالات اور میں دعوت دوں گا ضرور اس نمبر کو نوٹ کر لیں اور آپ اپنے اس نمبر پر SMS کے ذریعے اب جو میں سوالات بیان کر رہا ہوں آپ اس کے جوابات دے سکتے ہیں اور کل اذان عشاء تک دے سکتے ہیں. کل اذان عشاء تک جو جواب ملیں گے ان میں پھر قرآن اندازی ہوگی اور جس کا نام نکلے گا اس کو 12 ماہ کی جو ہے وہ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. سوال نمبر 1 غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جب اعلان فرمایا میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے تو سن کر خواجہ غریب نواز نے کیا کہا تھا؟ سوال نمبر 2 رجب کے پہلے دن کا روزہ کتنے سال کا کفارہ ہے؟ سوال نمبر 3 اس مہینے کا نام بتائیے جسے بھلائی کی چابی فرمایا گیا. یہ 3 سوالات ہیں. ان کو اس نمبر پر SMS کے ذریعے جو ہے وہ آپ ہمیں جوابات بھیج سکتے ہیں. کل اذان عشاء تک انشاءاللہ الکریم ہم جو ہے وہ اس کو شامل کر سکیں گے. مدنی مذاکرہ